نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبق نمبر 179 آیت نمبر 27 سے 29 تک، لیسن نمبر 179 آیت نمبر 27 to 29. لفظی ترجمہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہو گھروں میں، غیر سوائے، بیوتکم اپنے گھروں کے، حتی یہاں تک کہ، تستأنسوا تم انس حاصل کر لو، مانوس ہو جاؤ، وتسلموا اور تم سلام بھیجو، علی اہلہا اس کے گھر والوں پر، ذالکم یہ بات، خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تاکہ تم، تذکرون تم نصیحت پکڑو، فإن لم تجدوا پھر اگر نہ تم پاؤ، فیہا ان میں، احدن کسی ایک کو، فلا تو نہ، تدخلوہا تم داخل ہو ان میں، حتی یہاں تک کہ، یؤذن اجازت دے دی جائے، لکم تمہارے لیے، وَإِن قِیلَ لَکُمْ اور اگر کہا جائے تمہارے لیے، ارجعوا واپس پلٹ جاؤ، فرجعوا تو واپس چلے جاؤ، ہوا وہ، ازکا زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واللہ اور اللہ، بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو، علیم علم والا ہے. لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تدخلوا کہ تم داخل ہو، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونۃ نہ رہنے والے، فیہا ان میں، متاع لکم فائدہ ہے تمہارے لیے، واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے، ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. ایھا الذین آمنوا اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خطاب ہے ایمان قبول کرنے والوں سے، مومنوں سے. لا تدخلوا بیوتا نہ تم داخل ہو گھروں میں، بیوتن جمع ہے بیت کی، مراد ہے رہائشی مکانات. بات یبیتو کا معنی ہوتا ہے رات گزارنا، یعنی وہ جگہ جہاں انسان رات گزارتا ہے، اس کا گھر، رہنے کی جگہ. غیر بیوتکم سوائے اپنے گھروں کے، بیوتن سے مراد پھر نکرہ ہے، یعنی لوگوں کے گھر، عام گھر، کسی کا بھی گھر، یعنی کسی کے گھر میں بھی یوں ہی نہ چلے جایا کرو سوائے اپنے گھر کے. اپنے گھر سے مراد وہ گھر ہے جہاں انسان کی بیوی رہتی ہے، کیونکہ جس گھر میں ماں اور بہن وغیرہ یا دیگر رشتہ دار رہتے ہوں وہ انسان کا اپنا گھر نہیں ہوتا، کیونکہ وہاں اجازت کی ضرورت ہوگی. حتی یہاں تک کہ، تستأنسوا تم انس پالو، وتسلموا اور تم سلام بھیجو، علی اہلہا اوپر اس کے اہل یعنی رہنے والوں کے، ذالکم یہ بات، خیر بہتر ہے، لکم تمہارے لیے. کون سی بات؟ اجازت لے کر داخل ہونے کی، لعلکم تاکہ تم، تذکرون نصیحت پکڑو، تمہیں یاد دہانی ہو جائے. اس آیت سے اسلامی طرز معاشرت کے چند اہم طریقے سکھائے جائیں گے. پیچھے ہم نے واقعہ افک کے بارے میں پڑھا اور زنا کی حد پڑھی، اور یہاں پر
اب ان رخنوں اور دروازوں کو بند کیا جا رہا ہے جہاں سے ایسی خرابیاں اور ایسی مشکلات جنم لیتی ہیں، یعنی وہ دروازے جن سے فتنہ داخل ہوتا ہے انہیں بند کیا گیا ہے، وہ رخنے جو معاشرتی بگاڑ کا سبب بنتے ہیں انہیں بند کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامی معاشرے کی ضروری تربیت کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، ان کو ادب، آداب اور مینرز سکھائے گئے ہیں، باہم ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کے۔ تو اس سلسلے میں پہلا حکم کیا ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اس کی اجازت کے ساتھ داخل ہو، اجازت لے کر داخل ہو اور سلام کر کے داخل ہو۔ ایسا کیوں؟ اس لیے کہ گھر ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان بے تکلفی سے رہ سکتا ہے، بے فکر ہو کے۔ گھر آرام کی جگہ ہوتی ہے جہاں انسان ریلیکس ہو کر پرسکون طریقے سے آزادی کے ساتھ اپنی پرائیویسی کے ساتھ اپنے کام کاج کر سکتا ہے۔ گھر انسان کے لیے سکون کی جگہ ہوتا ہے، لہذا گھر، گھر والے اور گھر کی تمام اشیاء، کیا کیا؟ گھر یعنی وہ بلڈنگ، گھر والے جو بھی اس میں رہتے ہوں مل جل کر، اور گھر کی تمام اشیاء مثلا کھانا پینا، لباس، ضرورت کی دیگر چیزیں، ان تمام اشیاء کی حرمت ہے، گھر کی حرمت ہے، گھر والوں کی حرمت ہے، اور گھر میں جو کچھ ہے ان سب چیزوں کی حرمت ہے، اور اس حرمت کو پامال نہیں کرنا چاہیے، کسی کی حدود میں بغیر اس کی مرضی کے داخل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس حکم کو توڑنے سے بہت سی خرابیاں، مفاسد اور بے حیائی کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ کسی کی آزادی میں خلل انداز ہونا دراصل اس پر ظلم ہے، ظلم کی ایک قسم ہے، زیادتی ہے، کیونکہ ہر انسان کو اللہ نے سکون حاصل کرنے کا حق دیا ہے کہ وہ اپنے گھر میں پرسکون اور آزاد طریقے سے رہ سکے، کیونکہ اگر انسان کو گھر کے اندر بھی آزادی حاصل نہ ہو، سکون حاصل نہ ہو، تو نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہوگا، اس کے تعلقات دوسرے لوگوں کے ساتھ متاثر ہوں گے، اور اس کے علاوہ بہت سی ایسی حرمتیں اور حدود جو اللہ نے قائم کی ہیں وہ پامال ہوں گی۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر کسی انسان کو اپنے گھر میں بھی آزادی حاصل نہ ہو تو پھر وہ کہاں جائے گا، وہ کہاں جا کر سکون پائے گا؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے گھر اور گھر والوں کے لیے حقیقی معنوں میں گھر کو پرسکون بنایا ہے، ان آداب اور احکامات کو سکھا کر، اور ان کی پابندی ایمان کا حصہ قرار دی۔ اسی لیے خطاب کس سے ہے؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اس حکم پر عمل کرو۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ انصار کی ایک خاتون بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض اوقات میں گھر میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی اس حالت میں دیکھے۔ یعنی ایک خاتون نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں ایسی حالت میں ہوتی ہوں کہ میں نہیں چاہتی کہ مجھے کوئی اس حالت میں دیکھے، کبھی میرے والد آ جاتے ہیں اور کبھی کوئی اور مرد اہل خانہ میں سے آ جاتا ہے، تو میرے لیے کیا حکم ہے، میں کیا کروں؟ تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں کیا سکھایا گیا کہ خواہ باپ بھی گھر میں داخل ہو یا بھائی بھی داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو۔ حتیٰ کہ آیت نمبر 59 میں یہاں تک پتہ چلتا ہے کہ گھر کے اندر بھی مخصوص اوقات میں اگر ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانا ہو، یعنی ماں باپ کے کمرے میں بھی داخل ہونا ہو، تو بھی بچے اجازت لے کر جائیں، تاکہ وہ کوئی ایسی چیز نہ دیکھیں جس سے ان کے ذہن میں بگاڑ پیدا ہو اور ان کے اندر والدین کی حرمت کم ہو، اور پھر وہ اس بگاڑ کو لے کر معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کریں۔ تو اس لیے کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم
حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. تو یہاں واضح طور پر طریقہ بتایا گیا ہے کہ جب تم گھر میں داخل ہو تو سب سے پہلے کیا کرو؟ تستأنسوا، استیناس حاصل کرو، انس حاصل کرو. تستأنسوا کا لفظ انس سے ہے، اور انس کس کو کہتے ہیں؟ مانوس ہونے کو. اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ وحشت. انس کا اپوزٹ کیا ہے؟ وحشت. یعنی جب گھر میں داخل ہو تو دوسروں کے لیے باعث وحشت نہیں بنو، وحشت پیدا نہیں کرو، بلکہ کیا کرو؟ انس حاصل کرو، خود کو گھر والوں سے مانوس کرو. آنس کا لفظ قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی آیا ہے. انی آنست نارا، موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں نے آگ پائی ہے، یعنی مجھے محسوس ہوئی ہے کہ فلاں جگہ آگ ہے، یعنی آگ سے میرا تعارف ہوا ہے. تو کسی بھی چیز سے ایک تعلق کا پیدا ہونا اور اس کا احساس کرنا، اسے محسوس کرنا، انس حاصل کرنا، یہ اس کے معنوں میں آتا ہے. مراد اس سے کیا ہے؟ ایک معنی تو اس کا اجازت لیا گیا ہے کہ اجازت لو. حتی تستأنسوا کا مطلب کیا ہے؟ حتی تستأذنوا. ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ تم صاحب خانہ سے پہلے اجازت لو، اس کو اطلاع دو. اب اجازت لینے کا مطلب کیا ہے کہ مثلاً اپوائنٹمنٹ لو اگر غیر ہو، جو تو اس گھر کے افراد ہیں جیسے باپ ہے، بھائی ہے، ان کے لیے استیناس میں وقت مقرر کرنے کی بات نہیں آتی. لیکن اگر کوئی اجنبی ہے تو کسی دوسرے کے گھر میں خواہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، بغیر اطلاع کے اور بغیر اجازت کے مت آئیں. یعنی وقت مقرر کریں، اطلاع دیں اور اجازت لیں. اجازت لینے کے دو طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو قبل از وقت اجازت لی جائے، یعنی ٹائم مقرر کر کے دوسرے کے گھر میں یعنی اپوائنٹمنٹ لی جائے. اور دوسرا کیا ہے کہ گھر کے قریب پہنچ کر اجازت لی جائے، جیسے بیل کی جائے یا کارڈ بھیجا جائے اندر، یا پھر یہ کہ کوئی ایسی آواز منہ سے نکالی جائے کہ جس سے گھر والے مانوس ہوں، آواز سے پہچان جائیں، دوسرے کی پریزنس محسوس کریں. انس کا کیا معنی؟ محسوس کرنا، پانا، جاننا، معلوم کرنا، کہ گھر والوں کو معلوم ہو جائے کہ کون آیا ہے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں مسند احمد کی روایت میں صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلام کرنا تو ہم جانتے ہیں، یعنی جو اس آیت میں کہا گیا ہے، لیکن یہ استیناس کیا ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے جو سلام سے پہلے ہے؟ فرمایا الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ، بلند آواز سے کہنا، کھنکھارنا. یعنی دوسرے کو داخل ہونے سے پہلے پتا چلے کہ کون ہے، تاکہ وہ پھر اگر اس خاص وقت میں کسی کا گھر میں داخل ہونا پسند کرے تو دوسرا داخل ہو، اور اگر وہ پسند نہ کرے تو پھر نہ داخل ہو. تو تستأنسوا کا مطلب کیا ہے؟ استیزان، اور دوسرے استعلام عربی میں کہتے ہیں دوسرے کو معلوم کرانا، محسوس کرانا، یعنی دوسرے کو پتا چلوانا کہ کون ہے، یعنی اپنا آپ دوسرے کو معلوم کروانا کہ اجازت لینے والا کون ہے. اور یاد رکھیے تستأنسوا انس وحشت کا متضاد ہے، کہ آپ کا کسی کے گھر میں داخل ہونا اس کے لیے باعث خوف نہ ہو اور باعث وحشت نہ ہو، بلکہ کیا ہو؟ سکون کا باعث ہو، انس کا باعث ہو، اس کی خوشی اور رضامندی کا باعث ہو گھر والوں کی. حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اور دوسرا کیا کام کرو؟ سلام کرو علی اہلہا، اس کے رہنے والوں پر. یعنی جب اپنی آمد کی اطلاع دے دو، بیل کر دو، تو جو ہی آمنا سامنا ہوئے، دوسرا دروازہ کھول دے، تو پھر سب سے پہلا کام کیا کرو؟ سلام کرو. صفوان بن امیہ جب مسلمان ہوئے تو کلدہ بن حنبل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا. اس وقت آپ وادی کے اونچے حصے میں تھے.
وہ اجازت اور سلام کے بغیر آ گئے وہاں، یعنی جن کو بھیجا گیا تھا. آپ نے فرمایا لوٹ جاؤ اور کہو السلام علیکم، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ پھر داخل ہو. یعنی آپ نے اس کو واپس بھیجا کہ یہ طریقہ درست نہیں، بغیر اطلاع اور بغیر سلام کیے داخل ہونے کا. یہ ترمذی کی روایت ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ سلام 3 بار تک کیا جا سکتا ہے. اگر ایک دفعہ کیا، دوسرے نے نہیں سنا، پھر دوسری بار اور تیسری اور آخری بار اگر کوئی جواب نہیں دے رہا تو پھر کیا کرو؟ واپس آ جاؤ. ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جابر بن عبداللہ آئے. وہ اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں پریشان تھے. جب آپ کے پاس آئے تو انہوں نے آ کر دروازہ نوک کیا. آپ نے پوچھا کون ہے؟ تو کہنے لگے انا، میں ہوں. تو آپ نے ناراضگی سے کہا انا. بس کہ یہ کیا بات ہے، اپنا نام کیوں نہیں بتاتے؟ انا کا کیا مطلب ہے کہ میں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اجازت لینے میں اور داخل ہونے میں اور انس حاصل کرنے میں اپنا نام بتانا اور کسی بھی طریقے سے جو بھی مناسب ہو اپنا تعارف کرانا ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ بات بھی کہی گئی کہ جب کوئی شخص کسی کے گھر میں اجازت لے داخل ہونے کے لیے تو بالکل سامنے نہ کھڑا ہو، سائڈ پر ہٹ کر کھڑا ہو. ابو داؤد کی روایت میں آتا ہے ایک شخص عین دروازے پر کھڑے ہو کر اجازت مانگنے لگا. فرمایا پرے ہٹ کر کھڑے ہو. اجازت مانگنے کا حکم تو اس لیے ہے کہ نگاہ نہ پڑے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ خود داخل ہونا منع ہے بغیر اجازت کے، بلکہ نگاہ داخل کرنا بھی منع ہے. حضرت انس کہتے ہیں ایک شخص نے آپ کے حجرے میں باہر سے جھانکا، یعنی ایسے ہی جاتے ہوئے اندر جھانک دیا. اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک تیر تھا. تیر آپ اس کی طرف اس طرح بڑھے گویا کہ اس کے پیٹ میں اسے بھونک دیں گے اس تیر کو. یعنی آپ نے اتنا برا مانا اور اتنا یعنی بمشکل اپنے آپ کو روکا ایک طرح سے کہ اس کو وہیں ختم نہ کر دیں. یہ اتنا بڑا جرم ہے بغیر اجازت کسی کے گھر میں کسی کی پرائیویسی میں جھانکنا. اس قدر اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والی بات ہے. بخاری اور مسلم کی روایت میں آتا ہے اگر کوئی شخص تیرے گھر میں جھانکے اور تو ایک کنکری مار کر اس کی آنکھ پھوڑ دے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں. یعنی اگر کوئی شخص تمہارے گھر میں جھانکے، چاہے اوپر سے، چاہے شیشے سے، چاہے دروازے سے، چاہے کسی بھی اور طریقے سے، تو اس سے آپ اس حکم کی شدت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اسلام اس معاملے میں کتنا سخت ہے. کسی کی پرائیویسی کو پامال کرنا اور کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہونا کتنا بڑا جرم ہے، معمولی بات نہیں. کسی کے گھر میں داخل ہونا تو دور کی بات، کسی کے خط پہ نظر ڈالنا، جیسے میں نے کہا نا گھر والے اور گھر کی چیزیں، یعنی جو بھی انسان کی بلانگنگز ہیں، پوزیشنز ہیں، ان کی بھی حرمت ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ کسی نے آپ کو اندر آنے کی اجازت دی، آپ اندر آ گئے، وہ آپ کو بٹھا کر کسی اور کام گئے، مثلاً کوئی چائے پانی کا انتظام کرنے، اور آپ فارغ بیٹھے تھے، دیکھا کہ وہ سامنے کوئی ڈائری رکھی ہوئی ہے تو گھر والے کی غیر موجودگی میں اس کی ڈائری کھولی اور پڑھنا شروع کر دیا. یا وہاں کوئی خط رکھا ہوا تھا، بازو کا ایسا ہوتا ہے نا کہ انسان کوئی کام کر رہا ہوتا ہے، اتنے میں کوئی دروازے پہ آتا ہے، انسان رکھ کے جا کے دروازہ کھولتا ہے، اسے بٹھا کے خود کچھ کھانے پینے کو لاتا ہے، تو اتنی دیر میں دوسرا شخص بغیر اجازت آ کے کوئی چیز اٹھا کے پڑھنا شروع کر دے تو یہ بھی بہت سخت جرم ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جس نے اپنے بھائی کی اجازت کے بغیر اس کے خط میں نظر دوڑائی، اس کا خط پڑھا، گویا وہ آگ میں جھانکتا ہے. یعنی کسی کی چیز اور خاص طور پر ایسی چیز جس کے بارے میں دوسرے کو پسند نہ ہو کہ وہ پڑھے، اس کو بغیر اجازت پڑھنا یہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کہ آپ نے یہ فرمایا اذا دخل البصر فلا اذن، جب نگاہ داخل ہو گئی تو پھر اذن کس چیز کا؟ اجازت لینے کا کیا مقصد رہ گیا؟ اجازت لینے کا تو مقصد یہی ہے کہ کسی کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر
اس کی چیزوں کو بھی نہ دیکھا جائے. اسی طرح یہ چیز بھی بد اخلاقی میں شامل ہے کہ کسی کے گھر میں داخل ہو کر اس کی اجازت کے بغیر اس کے صرف خط نہیں بلکہ اور چیزوں کو بھی اس کی مرضی کے بغیر کھولنا، دیکھنا، جھانکنا شروع کر دے. اس سے بھی منع کیا گیا ہے. یعنی یہ بھی دوسرے کی حرمت میں مداخلت ہے. مثلا کسی کا دراز کھول لینا آؤٹ آف کیوریوسٹی، یا کسی کی کوئی ڈبیا بند پڑی تو اس کو کھول لینا، یا کوئی کتاب کھول لینا، یا کوئی کھانے کا برتن ڈھک کے رکھا ہوا ہے تو اس کو اٹھا کے یہ دیکھنا کہ کیا پکا ہوا ہے. ان ساری چیزوں سے تعلقات میں خرابی آتی ہے اور بعض اوقات معاملات میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، انسان کے اسلام کا حسن، خوبصورتی اس میں ہے کہ انسان ان چیزوں کو چھوڑ دے، ترکہ ما لا یعنیہ. اسی طرح نہ صرف یہ کہ دیکھنا بلکہ کان لگا کے سننا. مثلاً آپ کسی کے گھر پہنچتے ہیں بغیر اطلاع، دروازہ بند ہے، آپ بیل کرتے ہیں، نہیں جواب آتا، پھر کرتے ہیں، تیسری دفعہ کرتے ہیں، اور پھر آپ کو کوئی اندر سے لڑائی جھگڑے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. کیونکہ گھر ہے، انسان رہتے ہیں اور ان کے درمیان کچھ بھی ہو سکتا ہے. بعض اوقات بچوں کے درمیان جھگڑا ہو جاتا ہے، بعض اوقات بڑوں کے درمیان ہو سکتا ہے. اٹس نارمل. جہاں انسان رہتے ہیں آوازیں اونچی نیچی ہو ہی جاتی ہیں. کوئی فرشتے نہیں اس دنیا میں رہتے، سب انسان ہیں. اب آپ کو تجسس ہوتا ہے کہ بھلا کیا بات ہوئی، ویسے تو بڑے بنتے ہیں، چلو سنو تو صحیح کیا باتیں کر رہے ہیں. اور اس وقت انسان داخل نہیں ہوا، ویسے وہ کھڑا ہے شرافت سے، مگر کان پورا لگا ہوا ہے کہ اندر ہو کیا رہا ہے. تو یہ بھی غلط ہے. یعنی سو لینا یا ٹو لگانا، جھانکنا یا کسی بھی طریقے سے گھر کے اندر کے راز معلوم کرنا یہ درست نہیں. تو فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. غیر بیوتکم یعنی اپنا گھر وہ ہے جس میں اس کی بیوی رہتی ہو. جس گھر میں بیوی کے علاوہ اور لوگ رہتے ہوں اس کا حکم بھی غیروں کے گھر کی طرح ہی ہو جاتا ہے. اور اس کے بارے میں حدیث آتی ہے کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں اپنی ماں کے پاس جاتے وقت بھی اجازت طلب کروں؟ یعنی ماں کا گھر ہے اور اس میں جا رہا ہوں، پھر بھی دروازہ ناک کروں، پھر بھی اجازت لے کے اندر جاؤں، اور یہ سارے ادب آداب سلام کرنا اور یہ سب اس میں بھی ہوگا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ میرے سوا ان کی خدمت کرنے والا اور کوئی نہیں، یعنی مجھے ان کو لک آفٹر کرنا ہے. کیا ہر بار جب میں ان کے پاس جاؤں تو اجازت مانگوں؟ فرمایا اتحب ان تراہا عریانا، کیا تم پسند کرتے ہو کہ اپنی ماں کو برہنہ دیکھو؟ ہو سکتا ہے کہ لباس باریک ہو سکتا ہے کہ کپڑا ہٹا ہوا ہو، یا یعنی بعض اوقات انسان اکیلا گھر میں ہو تو بے فکر ہوتا ہے ہر چیز سے. تو کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم چاہے اچانک ہی تمہاری نگاہ اندر پڑے، پھر بھی کیا تم چاہو گے تم عریاں دیکھو اس کو؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اپنی ماں بہنوں کے پاس بھی جاؤ تو اجازت لے کر جاؤ. یعنی بہن کا گھر ہے، بھائی کا گھر ہے، خالہ ماموں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. ابن مسعود کی بیوی زینب کی روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود جب گھر میں آنے لگتے تو پہلے کوئی ایسی آواز دیتے جس سے معلوم ہو جائے کہ وہ آ رہے ہیں، یعنی مانوس کرتے گھر والوں کو، اچانک گھر میں نہ آ جاتے. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی لشکر سے واپس آتے تو براہ راست لوگوں کو گھروں میں نہیں جانے دیتے، بلکہ وقفے کے ساتھ گھروں کو جاتے. لوگ پہلے مسجد جاتے سب، اور اس کی وجہ آپ نے یہ بتائی تاکہ گھر والے جو ہیں وہ اس کے لیے تیاری کر لیں، یعنی دوسرے کے آنے کا یا استقبال کا یا اس دوسرے کو ریسیو کرنے کا اہتمام کریں، خواہ ان کے شوہر ہی واپس لوٹے ہوں. صرف اس صورت میں اجازت لینے کی ضرورت نہیں جب کسی کے ہاں کوئی ایمرجنسی ہو جائے، خدا نخواستہ کہیں سے شعلے اٹھتے ہوئے نظر آئے، کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آئے، تو صرف یہ صورت ایسی ہے کہ جس میں دوسرے کو مصیبت سے بچانے. اب دیکھیں اگر گھر میں کوئی بے ہوش ہو رہا ہے یا جل رہا ہے تو اب وہ اجازت دینے کی پوزیشن میں بھی نہیں. تو ایمرجنسی کی صورت ایسی ہو سکتی ہے کہ جس میں اجازت کی ضرورت نہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اجازت کے جو الفاظ ہیں ان کو بھی مہذب بنایا گیا ہے. اجازت کے الفاظ کو بھی مہذب بنایا گیا ہے. اب دیکھیے ہمارے دین میں کتنی تمیز ہے. مثلا ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور دروازے پر آ کے پکارنے لگا الجو، کیا میں گھس آؤں؟
میں گھس سکتا ہوں، یعنی لفظ کا فرق تھا. ادخلو کی بجائے اس نے کیا کہا؟ کیا میں گھس جاؤں؟ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لونڈی سے کہا کہ یہ شخص اجازت مانگنے کا طریقہ نہیں جانتا، یعنی اس کو تمیز نہیں ہے. جاؤ اور اسے اٹھ کے بتاؤ کہ وہ کیسے کہے السلام علیکم ادخل، سلام کے بعد کیا میں داخل ہو جاؤں، کیا میں آ سکتا ہوں. پھر اسی طرح یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو یوں بات کرتے السلام علیکم یا رسول اللہ ایدخل عمر، کیونکہ آپ نے کیا چاہا کہ لوگ نام بتائیں. انا کو میں کو ناپسند کیا کہ سلام ہو آپ پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا عمر داخل ہو سکتا ہے، عمر آ سکتا ہے اندر. پھر اسی طرح یہ ہے کہ 3 بار تک کی اجازت کا ذکر ہے، بس یہ نہیں کہ انسان جم کے کھڑا ہو جائے کسی کے دروازے پر اور دوسرے کو زچ کر دے کہ وہ ہر صورت اس کے لیے دروازہ کھولے. تو کیا کہا گیا کہ 3 دفعہ تک بس اجازت ہے، اور اس میں وقفے سے انسان کو 3 دفعہ نوک کرنا چاہیے، یا پھر یہ ہے کہ بیل کرنی چاہیے، یا جو بھی طریقہ مانوس کرنے کا. اور اس میں بھی آپ دیکھیے کہ چونکہ لفظ انس ہے، بیل بھی ایسے نہیں کرنی چاہیے کہ دھڑ دھڑ دھڑ. بعض لوگوں کی عادت ہے کہ وہ بیل پہ ہاتھ رکھ دیں تو ایک ہی دفعہ میں 2-3 دفعہ دباتے ہیں، یعنی بالکل اخلاق اور تمیز اور تہذیب سے آری طریقہ. اگر ایک دفعہ پریس کرنے سے بٹن دوسرے کے کان تک آواز جاتی ہے تو زبردستی 2-3 دفعہ مارنے کا کیا مطلب ہے؟ ایسا کرنا کس بات کا اظہار ہے؟ آپ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ دوسرے کے سر پہ یوں مسلط ہو رہے ہیں؟ یعنی یہ بھی تکبر کی علامت ہے نا، ایک غیر اخلاقی حرکت ہے. پھر اسی طرح دروازہ نوک کریں گے تو اس میں بھی دھڑ 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 دھڑ، یعنی دوسرا سویا ہوا ہے تو جاگ جائے، کوئی کام کر رہا ہے تو ڈر جائے. یہ سب چیزیں تستأنسو کے خلاف ہیں، قرآن کے حکم کے خلاف ہیں، بد اخلاقی اور بد تہذیبی ہیں. لیکن ہمیں یہ تہذیب سکھائی نہیں گئی بچپن سے. ہم 40-50 سال کے بھی ہو گئے ہیں تو ہمیں یہ تمیز نہیں آتی. یعنی اس سے پتہ چلتا نا کہ ہم کتنے عاری ہیں اسلامی اخلاق اور آداب سے. صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر انگلیوں کے پور یا ناخن سے نوک کرتے تھے، ہلکے سے، کہ جس سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، دوسرے کو اذیت نہ ہو، یعنی اتنا ہو کہ دوسرا سن بھی لے، اور پھر یہ ہے کہ دوسرے کے لیے ناگوار نہ ہو. ایک مرتبہ حضرت سعد بن عبادہ کے ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر 2 دفعہ اجازت مانگی، یعنی ایک دفعہ پھر دوسری دفعہ. اندر سے جواب نہیں آیا. تیسری دفعہ جب جواب نہیں ملا تو آپ واپس آ گئے. جب آپ واپس جا رہے تھے تو حضرت سعد دوڑتے ہوئے باہر آئے. عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی آواز سن رہا تھا، میں آپ کی آواز سن رہا تھا، مگر میرا جی یہ چاہتا تھا کہ آپ کی زبان مبارک سے میرے لیے جتنی بار بھی سلام اور رحمت کی دعا نکل جائے اتنا ہی اچھا ہے. تو میں تو دعائیں لے رہا تھا، اس لیے میں بہت آہستہ آہستہ جواب دیتا رہا. یہ ابو داؤد اور مسند احمد کی روایت. پھر اسی طرح یہ ہے کہ اجازت کا جواب دینے میں کوئی معتبر شخص ہو، کوئی بچہ ہو یا ناسمجھ ہو، اور اگر وہ کہے آ جاؤ آ جاؤ تو نہیں، جب تک کہ کوئی سمجھدار شخص جواب نہ دے. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون کے پاس بھی جا رہی ہے تو بھی اجازت لینی چاہیے. مثلاً کسی گھر میں صرف عورت رہتی، بعض جگہ ایسا ہوتا ہے نا کہ مرد نہیں ہوتے یا مرد گئے ہوتے ہیں کام پر، یا یہ ہے کہ کسی دوسرے ملک یا شہر گئے ہوئے ہیں اور معلوم ہے کہ گھر میں صرف خاتون ہے اور جو وزٹر ہے وہ بھی خاتون ہے، تو ایسی صورت میں بھی اجازت لینی چاہیے. کیونکہ اجازت کی حکمت کیا ہے کہ گھر والے اور گھر کی چیزوں کی حرمت پامال نہ ہو، کسی کے لیے ہم باعث اذیت نہ ہو. حضرت ام ایاس کہتی ہیں، ایاس الف یہ الف سین، کہ ہم 4 عورتیں اکثر حضرت عائشہ کے پاس جاتی اور گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت مانگتی. اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عائشہ بہت جلد بیوہ ہو گئی تھی، تو ظاہر ہے کہ ان کے حجرے میں ان کے ساتھ کوئی اور تو نہیں تھا. حضرت عائشہ ایک طرح سے اکیلی ہی رہتی تھی، اگرچہ یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بہت سی یتیم بچے لے کر ان کو اڈاپٹ کیا تھا اور ان کی تربیت کی تھی.
تو وہ کہتی ہیں کہ ہم اجازت لے کر اندر داخل ہوتی، اگر حضرت عائشہ اجازت دیتی تو ہم اندر جاتی، ورنہ واپس آ جاتی. اور تفسیر فی ظلال القرآن میں سورۃ نور کی آیات استیزان کے حوالے سے یہ حدیث لکھی ہوئی ہے. یہ لکھتے ہیں کہ صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی مخالفت آئی ہے کہ آدمی رات کو بلا اطلاع اپنے گھر چلا جائے. یعنی اگر اپنے گھر بھی واپس جا رہے ہیں تو پہلے اطلاع دینی چاہیے کہ فلاں وقت میں پہنچیں گے، کیونکہ اگر گھر والوں کو خبر ہی نہیں اور اچانک دروازہ بجنے لگتا ہے یا یہ کہ نیند سے کوئی بیدار ہوتا ہے اور گھر میں مرد بھی کوئی نہ ہو تو یہ بات گھر والوں کے لیے تکلیف اور خوف کا سبب بھی ہو سکتی. ایک اور روایت میں ہے کہ رات کو چوروں کی طرح یا گھر والوں کی چوری پکڑنے کے لیے چلا جائے. اس کا کیا مطلب ہے کہ انسان اس طرح گھر میں داخل نہ ہو کہ جیسے وہ گھر والوں کی کوئی چوری پکڑ رہا ہے یا ان کو چیک کر رہا ہے یا تجسس کر رہا ہے. اور ایک اور روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں دن کے وقت تشریف لائے اور مدینہ کے باہر اونٹنی بٹھا دی اور فرمایا انتظار کرو تاکہ ہم دن کے پچھلے پہر گھر جائیں تاکہ گھر والے تیار ہو جائیں. یعنی یہ بھی اس میں حکمت ہے اطلاع دے کر جانے میں کہ گھر والے آنے والے کی یا سفر سے لوٹنے والوں کا صحیح طور پر استقبال کر سکیں. اور ایک اور روایت میں ہے کہ ابن عمر کسی کام سے باہر آئے اور گرم پتھروں کے باعث انہیں تکلیف ہوئی، یعنی اس پہ چل رہے تھے. وہ قریش کی ایک عورت کے خیمے پر گئے اور کہا السلام علیکم، کیا میں اندر آ جاؤں؟ وہ بولی سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ. ابن عمر نے پھر پہلی بات دہرائی تو اس عورت نے بھی پہلا جواب دہرایا. ابن عمر گرمی کے باعث باری باری پاؤں اٹھاتے اور رکھتے تھے. ابن عمر سے اس عورت نے کہا کہ تم اندر آ جاؤ، تو ابن عمر پھر خیمے میں چلے گئے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی اور کے گھر یا خیمے یا جنگل میں بھی آپ کسی کے پرائیویٹ ایریا میں داخل ہو تو باقاعدہ اجازت لیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ کچھ خواتین نے حضرت عائشہ کے پاس اندر آنے کی اجازت مانگی. کیا ہم آ جائیں؟ فرمایا نہیں، تم میں جو اجازت کا طریقہ جانتی ہو وہ اجازت لے. یعنی چاروں کٹھی مت بولو، تم میں سے کون ہے جس کو یہ ادب معلوم ہے کہ اندر کیسے آتے ہیں، وہ بولے. اور پھر وہ اجازت لے. تو ایک عورت نے کہا کہ مجھے طریقہ آتا ہے. اس نے پھر پہلے سلام کیا، پھر اجازت لی اور پھر حضرت عائشہ نے اندر آنے کی اجازت دی. حضرت عائشہ نے اس موقع پر ان کو یہی آیت پڑھ کر سنائی، یعنی میں نے ایسا کیوں کہا ہے اور یہ کیوں کروایا ہے تم سے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا. اور سلام کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ کوئی بھی اور لفظ اس کا نعم البدل نہیں کہ کوئی گڈ مارننگ اور گڈ ایوننگ کہتا رہے یا کسی بھی خاص قوم یا کلچر کے کوئی اور الفاظ اختیار کر لے تو یہ درست نہیں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، یہ تمہارے لیے اچھا ہے. کیا اچھا ہے؟ کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہونا، اور اگر داخل ہو تو اطلاع اور اجازت کے ساتھ داخل ہونا اور پھر سلام کر کے داخل ہونا. ذالکم، یہ کم جو نہیں جمع کے لیے، یعنی جاہلیت کے طور طریقوں سے اور دور جاہلیت کے طرز عمل سے یہ اسلامی ادب اور اخلاق زیادہ بہتر ہے. لعلکم، تاکہ تم تذکرون، نصیحت پکڑو یا تاکہ تم کو یاد دہانی ہو جائے. پھر فرمایا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا، پھر اگر نہ تم پاؤ فیہا، اس میں، کس میں؟ گھر میں، احدن، کسی ایک کو، کوئی ہے ہی نہیں گھر میں. 3 دفعہ نوک کیا یا سلام کیا، اجازت مانگی، کوئی جواب نہیں آیا. فلا تدخلوہا، تو نہ داخل ہو اس میں. یعنی ایک تو اجازت اگر نہ ملے تو نہ آؤ، دوسرا یہ کہ اگر گھر خالی ہے تو خالی گھر میں مت داخل ہو. کیوں؟ اس لیے کہ خالی گھر میں داخل ہونے سے طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا ہو سکتے ہیں. کوئی چوری کا الزام لگا سکتا ہے، کوئی اور شک کر سکتا ہے. حتی یؤذن لکم، یہاں تک کہ اجازت دے دی جائے تم کو، تمہارے لیے. حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ میں انصار کی مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری آئے. یوں معلوم ہو رہا تھا کہ جیسے ڈرے ہوئے ہیں اور گھبرائے ہوئے ہیں.
پوچھنے پر پتا چلا کہ حضرت عمر کے ہاں گئے تھے اور 3 بار اجازت مانگی، اذن نہ ملا تو واپس لوٹ گئے. تو اس پر حضرت عمر نے پوچھا کہ تم کھڑے کیوں نہ ہوئے، انتظار کر لیتے، یعنی اگر 3 دفعہ تم نے نوک کیا تھا، اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی تو تم چلے کیوں گئے؟ تو ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں نے 3 بار اجازت مانگی تھی مگر مجھے اجازت نہیں ملی تو میں لوٹ گیا. آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص 3 بار اجازت مانگے پھر اسے اذن نہ دیا جائے تو لوٹ آئے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے حدیث سنائی. تو حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم تجھے اس حدیث پر کوئی گواہ لانا ہوگا کہ تم سچی بات کر رہے ہو. یہ اصل میں حضرت عمر کا ایک طریقہ تھا تاکہ لوگ کسی بھی قسم کی غلط بات کرنے سے ڈریں اور گھبرائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر باتیں عام نہ کریں. اب بتاؤ تم میں سے کسی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے؟ یعنی وہ گھبرا گئے کہ اب مجھے تو کسی کو لانا پڑے گا، کسی اور نے اگر میرے ساتھ سنی ہے ورنہ تو شامت ہے. تو ابی ابن کعب کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تمہارے ساتھ وہ آدمی گواہی دے گا جو ہم میں سب سے چھوٹا ہے، اور ان سب میں چھوٹا میں ہی تھا، یعنی ابو سعید خدری. اور پھر انہوں نے جا کر گواہی دی. کس بات کی گواہی دی؟ کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے فرمایا ہے. کیا فرمایا ہے؟ کہ اگر 3 دفعہ اجازت مانگنے پر کوئی اجازت نہ ملے تو داخل نہ ہو. فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کسی دوسرے کو ملاقات پر مجبور نہیں کرنا چاہیے. اگر آنے والے کی مجبوری ہے تو گھر والے کی بھی کوئی مجبوری ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی نام پوچھے تو واضح تعارف کرانا چاہیے، اور اگر دروازہ نہ کھلے تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. وَإِن قِيلَ لَكُمْ، اور اگر تم سے کہا گیا، قیلا کہا جائے، لکم تمہارے لیے، کب؟ اجازت طلب کرنے کے بعد، ارجعو واپس چلے جاؤ. کیونکہ اجازت کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اذن مانگنا، اور اگر کوئی اذن نہ دے، یعنی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں نا، کسی نے اجازت مانگی اور اسے اجازت مل گئی، اور دوسری کیا ہے، اس نے اجازت مانگی اور اس کو اجازت نہ ملی. تو ایسی صورت میں وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے تم سے کہ واپس چلے جاؤ، فَارْجِعُوا، تو واپس چلے جاؤ. هُوَ أَزْكَى لَكُمْ، وہ زیادہ پاکیزہ ہے تمہارے لیے، اسی میں بھلائی ہے، اسی میں خیر ہے کہ واپس چلے جاؤ. یعنی دروازے پہ ڈٹ کے کھڑے ہونے سے یا دوسرے کو ملاقات کے لیے مجبور کرنے سے زیادہ بہتر کیا ہے کہ پھر واپس چلے جاؤ. ہوا ازکا لکم میں ایک بات یہ بھی ہے کہ یہ بات زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے. یہ لفظ پیچھے گزرا ہے، ازکا تعامن، سب سے صاف ستھرا. ازکا اسم تفضیل ہے، تو سب سے بہتر طریقہ ہے تمہارے لیے، سب سے اچھا ہے تمہارے لیے. یعنی اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں، اس میں تمہارا فائدہ ہے، یہ زیادہ اچھی چیز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم دوسرے کو مجبور کر کے اس کے گھر میں داخل ہو بھی جاؤ گے تو پھر کیا ہوگا؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں اٹینڈ نہ کر سکے، ہو سکتا ہے وہ کسی ایسے کام میں مصروف ہو کہ وہ کام تمہیں اچھا نہ لگے اس کا کرنا. یعنی بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی شخص ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ چیز ہماری مرضی کے خلاف ہو سکتی ہے، کوئی بھی وجہ ہو سکتی. اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ تعلقات خراب ہوں گے. تو ہوا ازکا لکم، یہ زیادہ پاکیزہ ہے، یعنی تعلقات کی بہتری اور بھلائی کے اعتبار سے. واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو خوب جاننے والا ہے، کہ تم کسی کے ہاں اجازت لے کے جاتے ہو یا بغیر اجازت کے، کسی کے ہاں جھانکتے ہو یا ٹو لگاتے ہو یا تجسس کرتے ہو، سب اس کو پتا ہے. اور بعض لوگ تو اچانک جاتے بھی اس لیے ہیں کہ پکڑیں دوسروں کو کہ بھلا وہ کر کیا رہے ہیں، تاکہ ان کے حالات جانیں، ان کے اندر کی خبر لیں، اندر کا حال معلوم کریں. اور بعض اوقات اس کے پیچھے سوائے فساد کے یا نیت کی خرابی کے اور کچھ نہیں ہوتا. تو واللہ بما تعملون علیم، اللہ سے تمہاری یہ حرکتیں، تمہارے یہ طریقے چھپے ہوئے نہیں ہیں، اور پھر وہ تمہیں تمہارے عمل
اور تمہارے رویے کے مطابق جزا دے گا. لیس علیکم نہیں ہے تم پر، جناح کوئی گناہ. جناح کا لفظ جیم نون ہے سے ہے. جناح کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جناح کس کو کہتے ہیں؟ پر، ونگ. اور اس سے پھر لفظ نکلا ہے جناح، جھکنا، مائل ہونا. فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ کیا مطلب ہے؟ فَإِن جَنَحُوا لِلسَّلْمِ اگر وہ صلح کے لیے جھکیں، صلح کی طرف مائل ہو. اور والدین کے لیے جو آیت آئی اس میں آتا ہے وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. تو جناح کا معنی ہوتا ہے جھکنا. لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اور کسی ایک طرف جھکنا ہے ہی گناہ، اعتدال سے ہٹنا. تو اس لیے جناح گناہ یا جرم یا حرج کے معنوں میں آتا ہے. لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان یہ کہ تدخلوا تم داخل ہو، بیوتن ایسے گھروں میں، غیر مسکونتن غیر نہیں ہے، مسکونہ کا لفظ مسکون سے ہے جس میں کوئی رہ رہا، جن میں کوئی آباد نہ ہو، غیر رہائشی. فیہا مراد اس سے یہ ہے کہ جہاں کسی کے بیوی بچے نہ رہ رہے ہوں، کوئی خاندان آباد نہ ہو، لیکن فیہا متاع لکم اس میں تمہارے لیے فائدہ ہو، متاع ہو یعنی تمہاری ضرورت کا سامان ہو، تمہیں وہاں کوئی کام ہو، جیسے کوئی کمیونٹی سینٹر ہے یا کوئی گیسٹ ہاؤس ہے یا سرائے ہے یا ہوٹل ہے یا کوئی بھی ایسی جگہ جیسے کوئی اسکول ہے یا ادارہ ہے کہ جہاں گھر کی طرح کی پرائیویسی نہیں ہے. اگرچہ ان اداروں یا ان آفیسز یا ان جگہوں کی بھی اپنے کچھ اصول قاعدے ہوتے ہیں تو وہ پھر حسب حال اپلائی ہوں گے. مثلاً آپ کسی آفس میں جاتے ہیں، کسی بینک میں جاتے ہیں، کسی اسکول میں جاتے ہیں تو کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن میں آپ جا سکتے ہیں اور کچھ ایسے ہوتے ہیں علاقے جن میں آپ نہیں جا سکتے، ریسٹرکٹڈ ایریاز ہوتے ہیں. تو پھر وہاں آپ کو ان کے اصولوں کی پیروی کرنی ہوگی. حتیٰ کہ اگر آپ کسی باغ میں سے بھی گزر رہے ہیں اور اس پر کچھ انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں کہ یہاں اس ہیج کے قریب نہ جائیں یا گھاس پہ چلیں یا نہ چلیں یا اسی طرح کے کچھ اور، تو ان کی پابندی بھی ضروری ہے. لیکن جو ایک پرائیویٹ ہاؤس کے اندر احکامات ہیں وہ ایک پبلک ہاؤس کے اندر لاگو نہیں ہوں گے، مختلف ہوں گے اس سے. لیس علیکم جناح ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ فیہا متاع لکم واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون اور اللہ جانتا ہے ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو، وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو، یعنی جن خیالات کا تم اظہار کرتے ہو اور جو تمہارے دلوں میں ہوتا ہے وہ سب اللہ کے علم میں ہے، اسے سب معلوم ہے. تو گویا یہ 3 آیات استیزان سے متعلق ہیں، اجازت کے قواعد اور قوانین سے متعلق، اور اس کا بھی بنیادی مقصد کیا ہے کہ معاشرے کے اندر سکون ہو، گھروں میں سکون ہو، انسانی تعلقات باہم اچھے ہوں، اور خاص طور پر ان فواحش اور خرابیوں کا سد باب ہو جو انسان کو بڑی مشکلات یا بڑی خرابی سے دوچار کرنے والی ہے. یعنی سد ذرائع کے طور پر وہ رستے اور دروازے ہی بند کر دو جہاں سے کوئی خرابی اندر آتی ہے. نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پر آسمان پر گئے تھے اور جبریل علیہ السلام کے ساتھ تھے آپ، تو ہر آسمان پر پہنچ کر کیا ہوتا تھا؟ سلام اور دستک، اور پھر پوچھا جاتا تھا کہ کون ہے. بخاری اور مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مجھے جبریل آسمان دنیا پر لے کر چڑھے اور دروازہ کھولنے کے لیے کہا گیا تو پوچھا گیا یہ کون ہے. یعنی جب انہوں نے دروازہ کھولنے کے لیے کہا جبریل علیہ السلام نے، تو کیا پوچھا گیا کہ دروازہ کھٹکھٹانے والا کون ہے؟ بتایا جبریل. پوچھا گیا تمہارے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پھر دوسرے آسمان پر چڑھے اور دروازہ کھولنے کا مطالبہ کیا. پوچھا گیا کون ہے؟ کہا گیا جبریل. ساتھ کون ہے؟ کہا گیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
پھر تیسرے اور چوتھے اور باقی آسمانوں پر چڑھے اور ہر آسمان کے دروازے پر پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو جواب میں جبریل کہتے کہ جبریل، نام بولتے اپنا. تو یہ ادب جو زمین پر اہل ایمان کو سکھایا گیا، آسمان پر فرشتے اس پر عمل کرتے ہیں. آپ دیکھیے کہ قرآن کا ہر لفظ جو ہے نا وہ بہت ہی اپروپریٹ ہے. کیا مشکل تھی اگر اللہ تعالیٰ صرف یہاں یہ لکھ دیتے حتی تستأذنوا، یہاں تک کہ اجازت لے لو، لیکن یہ نہیں کہا گیا. کہا گیا تستأنسوا، انس، مانوس کرنا، فیملیئر ہونا، دوسرے کو اپنے سے فیملیئر کرانا، اس کے لیے بوجھ نہ بننا، اس کے لیے خوف اور مصیبت نہ بننا. وہ ساری باتیں منع کی گئیں جس سے کوئی شخص دوسرے کے لیے تکلیف اور اذیت کا باعث بنے. یعنی تستأنسوا کا لفظ جو ہے ان سے ہے. اب آپ دیکھیے کہ گھر میں اچانک کون داخل ہوتا ہے اگر آپ کا دروازہ کھلا ہو؟ چور اور کوئی بلی، کوئی کتا، وحشی جانور، بگز وغیرہ داخل ہو جاتے. تو انس کا اپوزٹ وحشت ہے. تو وحشت سے وحشی جانور یا وحشی شخص جو تمیز تہذیب سے عاری ہو، انسیولائزڈ، کیونکہ بغیر اجازت تو وہی داخل ہوتے ہیں، یا ایک دم داخل ہو کے ڈراتے تو وہی ہیں، انسیولائزڈ. ہسبینڈ کو اجازت نہیں بلکہ مانوس اس کو بھی کرنا چاہیے تاکہ ایک دم وہ دوسرے کے لیے خوف کا سبب نہ بنے. میں ایک جگہ سے پڑھ رہی تھی، کچھ واقعات ایسے لکھے ہوئے تھے جو صحابہ کے دور ہی کے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہروں سے بھی گھر والوں کی رعایت برتنے کے لیے کہا کہ جیسے خاص طور پر لمبے سفر سے جو کوئی آتا ہے. عام طور پر تو جیسے گھر میں کی ہے، اگر پتا ہے 2 بجے شوہر نے آنا ہے، اس نے بیل کی، تھوڑا کھنکارا، پتا چل گیا بھی آگے، دروازہ کھولا، بیوی اوپر ہے کچن میں کام کر رہی ہے، تو اٹس انڈرسٹوڈ. وہ سٹائل بھی ایک ہوتا ہے دروازہ کھولنے کے، تو وہ بے فکر ہوتے. لیکن اگر لمبے سفر پہ کہیں گئے ہیں، رات کو آ رہے ہیں، تو اطلاع دینی چاہیے کہ اتنے بجے پہنچیں گے تاکہ دوسروں کو انتظار ہو. بعض اوقات اطلاع کے بغیر جب چلے جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، گھر والے سو رہے ہیں یا یہ کہ انسان ان کو جگاتا ہے بے وقت. تو بہتر ہے کہ اگر پہلے سے بتایا ہوا تو چابی وغیرہ ساتھ لے کے جائیں یا کسی بھی طرح. تو اطلاع دینا مستحب ہے، یعنی شوہر کے لیے بھی. اور اس چیز سے شوہر کو بھی منع کیا گیا ہے کہ وہ بیوی کے پاس اچانک اس طرح داخل ہو کہ جس سے خدا نخواستہ کوئی ایسی چیز سامنے آئے کہ جو اس کے لیے ناگوار ہو، تجسس نہ کرے جس سے پھر اور خرابیاں پیدا ہو سکتی. ستر اور پردہ اور حیا ایک مسلمان معاشرے کا ایک عام طریقہ تھا. اب جب سے پردہ ختم ہوا، جب ایک عورت باہر بھی اسی طرح جا رہی ہے آزاد، تو پھر گھر میں اس کو کوئی آ کے ایسے دیکھ لے تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ تو باقی حدود بھی پامال ہو گئی. بڑوں کا طریقہ یہی رہا ہے کہ کھنکارتے، آواز دیتے، کسی بچے کا نام پکارتے، یعنی کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے. یعنی ماؤں کی تربیت یہ بھی ہوتی تھی کہ اگر جیسے لڑکیاں گھر میں اکیلی ہیں، بیٹی اکیلی ہے یا بہنیں ہیں، صرف بھائی نہیں ہے کوئی گھر میں، تو نامحرم کوئی رشتہ دار بھی ہو نہ آئے، کیونکہ بعض اوقات ان کے آنے سے بھی کئی خرابیاں ہو سکتی ہیں. کہ مائیں باقاعدہ منع کرتی، دیکھو اگر فلاں شخص آئے دروازہ نہیں کھولنا، بتا دینا ابا گھر میں نہیں، اماں گھر میں نہیں، تاکہ وہ اندر داخل نہ ہو. کیونکہ ایک مرد کا کسی عورت کے ساتھ تنہائی میں، خواہ وہ رشتہ داری کیوں نہ ہو، اسلامی لحاظ سے منع ہے. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ تم عورتوں کے ساتھ تنہائی میں الگ نہ ہو، کیونکہ شیطان تمہارے جسم میں خون کی طرح دوڑ رہا ہے. اتنے ریفائنڈ مینرز ایک عورت کی درخواست پر اللہ تعالیٰ نے نازل کیے، اور اس میں بنیادی طور پر عورت ہی کی حفاظت زیادہ مطلوب ہے. اگرچہ گھر اور گھر کی باقی چیزیں اور گھر والے وہ سب آتے ہیں، مگر اصل جو مقصد اور حکمت پیچھے ہے وہ عورت کی عزت و عصمت کی حفاظت ہے کہ اس کو نقصان نہ پہنچے. کتنا شکر گزار ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حفاظت کے کیسے کیسے انتظام کیے. اگر دیکھا جائے تو آج ہم مسلمان ان اصولوں کو بھول چکے ہیں اور ان کو اختیار کرنے کو برا مانتے ہیں. یعنی اگر کوئی شخص ان اصولوں پر عمل کرنا چاہے تو وہ بد اخلاق اور برا تصور ہوتا ہے. اور اس کے برعکس جو سویلائزڈ قومیں ہیں آج کی، وہ ان اصولوں کو باقاعدہ اختیار کر چکے ہیں.
موجودہ دور کے مسائل میں سے ایک مسئلہ اور بھی ہے، یعنی وقت کے ساتھ ساتھ جو ترقی کی انسان نے تو بہت سی جہاں سہولتیں ہوئیں وہاں کچھ مشکلات میں بھی اضافہ ہوا اور بہت سے اور اسلامی احکامات بھی پامال ہوئے. خود آنا تو ایک الگ چیز ہے، اس کے لیے تو بہت واضح بات موجود ہے، لیکن کسی کے گھر میں ٹیلی فون کے ذریعے داخل ہونا، اس کے بھی کچھ ادب آداب ہیں کہ آپ اگر کسی کے ہاں نوک کرتے ہیں، فون کرتے ہیں، تو 3 گھنٹیوں کے بعد یا زیادہ زیادہ 5 گھنٹیوں کے بعد مستحب تو یہی ہوگا کہ 3 تک ہی بندہ رہے. اگر کوئی نہیں اٹھاتا تو پھر تھوڑی دیر تک دوبارہ کرے. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات اذان کے وقت لوگ فون کر دیتے ہیں، ادھر اذان ہو رہی ہوتی ہے، ادھر فون ہو رہا ہوتا ہے، یا اذان کا جواب دیں یا فون کا دیں. اگر کوئی یہ چاہے کہ وہ اذان سنے اور فون کا جواب نہ دے تو کیا ہوتا ہے، گھر کا نمبر چھوڑ کے موبائل شروع ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اس وقت پتہ بھی ہے مسلمان کو فون کر رہا ہے کہ یہ نماز کا وقت ہے، خصوصاً مغرب جس میں وقت ہی بہت تھوڑا ہوتا ہے. تو ایسی صورت میں دوسرے کے لیے بہت اذیت اور مشکل کا سبب ہو جاتا ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہاں الحمدللہ اتنی سہولت ہے کہ اگر کسی نے فون نہیں اٹھایا تو میسج ریکارڈ کر دیں. اس میں بہت سے لوگ میسج ریکارڈ نہیں کرتے. یہ بھی ایک ایروگنس کی علامت ہے نا کہ ہم مشین سے بات نہیں کرنا چاہتے، تو پھر آپ یہ کہنے کا کہاں حق رکھتے ہیں کہ اتنی دفعہ آپ کو فون کیا اور آپ نے ہمیں کال بیک نہیں کیا، جب پتہ ہی نہیں کہ آپ کر رہے ہیں یا کون کر رہا ہے. بعض اوقات آپ اگر میسیجز اپنا سننا شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جی 10 میسج ہیں، اور جب آپ سن رہے ہوتے ہیں آپ کے 2-4 منٹ اس میں ضائع بھی ہوتے ہیں، صرف وہ کلک کرتا جاتا ہے اور اس کے بعد اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کوئی خاص میسج نہیں ہوتا. یا یہ کہ وہ میسج کی بجائے اپنی باتیں آپس میں ایک دوسرے سے کر کے بند کر دیتے ہیں، جس کا سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیوں کیا گیا ایسے. اس سے پہلے سورۃ الاحزاب میں اللہ سبحانہ وتعالی نے احکام اتارے تھے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے کے تھے. تو اس میں کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل نہ ہو. اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیات کو. یہ یاد رہے کہ سورۃ الاحزاب پہلے نازل ہوئی تھی اور اس کے بعد سورۃ النور نازل ہوئی. سورۃ الاحزاب جو تھی یہ جنگ احزاب کے دوران اور پہلے بعد میں، اور جو سورۃ النور ہے یہ احزاب کے بعد جو غزوہ تھا بنو المصطلق کا اس کے بعد نازل ہوئی تھی. تو جب ہم سورۃ الاحزاب کو دیکھتے ہیں تو اس میں آیت نمبر 53 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوت النبی، نہ تم داخل ہو نبی کے گھروں میں صلی اللہ علیہ وسلم، الا ان یؤذن لکم، مگر یہ کہ اجازت دی جائے تمہارے لیے، الی طعام، طرف کھانے کے، غیر نہ ناظرین، دیکھنے والے، اناہ، اس کا برتن، یعنی عین کھانے کے دوران یا کھانے کے اوقات میں بھی جانا کسی کے گھر میں درست نہیں. ولیکن اذا دعیتم، لیکن جب تم بلائے جاؤ یعنی باقاعدہ دعوت نامہ ملے، فادخلوا، تو داخل ہو جاؤ، فاذا طعمتم، پھر جب تم کھانا کھا چکو، فانتشروا، تو منتشر ہو جاؤ، چلے جاؤ، ولا مستأنسین لحدیث، اور نہ انس پکڑو باتوں میں، یعنی نہ انس پکڑنے والے یعنی نہ مانوس ہونے والے لمبی چوڑی پھر بیٹھ کے گپ شپ اور کہانیاں مت کرو وہاں، بلکہ جس کام سے آئے ہو وہ کرو اور جاؤ. ظاہر ہے کہ مسلمان بامقصد لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس بیکار کی باتیں کرنے کا بہت وقت بھی نہیں ہوتا، لیکن اب ہمارے پاس سوائے بیکار کی باتوں کے کوئی مقصد رہا نہیں زندگی میں. اس لیے اول تو لوگ جب کسی کے یہاں کھانے پہ جاتے ہیں تو بہت تاخیر سے جاتے ہیں، ایک پہنچ جاتا ہے، دوسرا جو ہے وہ 2 گھنٹے بعد میں آتا ہے. پھر یہ کہ جب کھانا لگتا ہے تو کھانا کھانے میں بہت لمبی چوڑی باتیں شروع ہو جاتی ہیں، جس سے طویل ہو جاتا ہے کھانا سرو کرنا. پھر اس کے بعد بیٹھنے کا اور گپ شپ کا دور شروع ہوتا ہے. صاحب خانہ جو ہے وہ ایک مصیبت کا شکار ہو جاتا ہے، تو اس سے بھی روکا گیا. پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الحجرات میں بھی معاشرتی احکامات ہیں، وہاں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے باہر لوگوں کو اونچی آواز سے پکارنے اور بلانے سے منع فرما رہے ہیں. اس میں آپ دیکھیے کہ سورۃ الحجرات میں آتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اور اگر وہ صبر کرتے اس وقت تک کہ آپ ان کے پاس نکلتے تو وہ ان کے حق میں زیادہ بہتر ہوتا. إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَاءِ الْحُجُرَاتِ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف طرح کے لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے.
تو بعض جو مدینہ میں رہنے والے تھے، جو آپ کی تربیت میں صحبت میں تھے، وہ تو بہت کچھ سیکھ گئے تھے، لیکن بعض اوقات کیا ہوتا تھا، بدو یا دیہاتی لوگ آتے تھے اور وہ باہر آ کر زور زور سے آوازیں دینے لگتے، یا محمد اخرج، اور پھر اوپر تلے چیخ پکار کرتے جاتے اور تہذیب کے دائرے سے باہر ہوتی باتیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کے حجرات سے باہر آپ کو اس طرح کی آوازیں دیتے ہیں، یہ عقل نہیں رکھتے، ناسمجھ لوگ ہیں. وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کرتے، کون؟ آنے والے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ خود نکلتے ان کی طرف، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو ان کے لیے زیادہ بہتر تھا. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم. اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ جو مرتبے میں بڑے ہوں، جیسے والدین ہوں یا اساتذہ ہوں، ان کے ساتھ مزید ادب آداب کا بھی معاملہ کیا جائے گا. یعنی یہاں خاص طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو مزید ادب سکھایا گیا کہ آوازوں پہ آوازیں نہیں دیے چلے جائیں، بلکہ انتظار کریں حتیٰ کہ آپ خود باہر آئیں، تو یہ زیادہ بہتر ہے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر انسان اپنی ذاتی ضرورت کے علاوہ کسی اور ضرورت کے لیے، مثلا علم سیکھنے کے لیے یا کسی اور ایسی بات کے لیے کسی کے ہاں جاتا ہے، تو اس میں بھی دوسرے کو زچ نہیں کرنا چاہیے. اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس، ابن عباس کہتے ہیں، یہ بخاری کی روایت ہے، میں بعض اوقات کسی انصاری صحابی کے دروازے پر پورے دوپہر انتظار کرتا رہتا ہوں، اور گرم ہوائیں اور ریت اڑ اڑ کے میرے اوپر پڑتی کہ جب وہ باہر تشریف لائیں تو ان سے کسی حدیث کی تحقیق کروں، اور اگر میں ان سے ملنے کے لیے اجازت مانگتا تو وہ ضرور مجھے اجازت دے دیتے، کیونکہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد تھے، مگر میں اس کو خلاف ادب سمجھتا تھا، اس لیے انتظار کی مشقت گوارا کرتا. ٹھیک ہے، یعنی خصوصاً اگر کوئی شخص اپنے کام سے جا رہا ہے اور سیکھنے کے لیے جا رہا ہے تو اس میں مزید رعایت اور ادب کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اسی کی النور کی 59 آیت نکال لیجئے تاکہ ایک مضمون جو ہے وہ مکمل ہو جائے. النور 59 جی، اس میں فرمایا گیا وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، اور جب پہنچ جائیں بچے، اطفال کس کی جمع ہے؟ طفل کی. منکم، تم میں سے، یعنی مسلمان گھرانوں میں. الحلم بلوغت، یعنی بچے جب بالغ ہو جائیں. فَلْيَسْتَأْذِنُوا، پس چاہیے کہ وہ بھی اجازت لیں. كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جیسے کہ اجازت لیتے تھے وہ جو ان سے پہلے تھے، یعنی بڑے بزرگ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیات ہی، اپنی آیات یعنی احکامات. واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے. پھر اس سے پیچھے آپ دیکھیے 58 میں، یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم 3 مرات. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، چاہیے کہ اجازت لیں وہ جو مالک ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی لونڈی غلام وغیرہ، کام کرنے والے، خدمت گزار. والذین، اور وہ جو لم یبلغوا، نہیں پہنچے، الحلم، بلوغت کو، چھوٹے بچے، منکم، تم میں سے، 3 مرات، 3 بار، 3 مواقع پر، 3 اوقات میں. من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. وحین تدعون ثیابکم من الظہیرۃ، اور جس وقت تم اتار کے رکھ دیتے ہو اپنے کپڑے دوپہر کے وقت، یعنی قیلولہ کے وقت. ومن بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد جو سونے کا وقت ہوتا ہے. 3 عورات لکم، 3 پردے کے اوقات ہیں تمہارے لیے، یعنی یہ گھر کے اندر کا پردہ ہے. پیچھے کیا تھا؟ گھر سے باہر سے اندر آنے کا، اور یہاں کیا ہے؟ گھر کے اندر، حتیٰ کہ ماں باپ کے کمرے میں اور مالک کے کمرے میں جانے کے لیے بھی، یا ایک دوسرے کے کمرے میں اگر بہن بھائی ہیں تو اجازت لینی چاہیے، کیونکہ یہ وہ اوقات ہیں جب انسان اپنے کمرے میں آرام کے موڈ میں ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ یعنی شارٹ لباس اس نے پہنا ہوا ہو، کیونکہ انسان سوتے وقت ریلیکس ہو کے سوتا ہے، تو اس میں پھر ستر کے جو احکامات ہیں وہ پامال ہوتے ہیں. لیس علیکم ولا علیہم جناح بعدہن، تم پر اور ان پر کوئی گناہ نہیں ان اوقات کے بعد. کیا مطلب؟ یعنی یہ جو 3 پردے کے اوقات ہیں گھر کے اندر، ان کے علاوہ طوافون علیکم بعضکم علی بعض، بچے، خادم وغیرہ
ایک دوسرے کے کمرے میں، گھر میں آرام سے گھوم پھر سکتے ہیں، ہر وقت پھر اجازت کی ضرورت نہیں. تو ابھی جو آپ نے سوال کیا تھا نا، جو ہاسٹل میں لوگ رہتے ہیں، تو بعض اوقات مخصوص ایسے ہوتے ہیں جب لباس پراپر نہیں ہوتا انسان کا، یا جہاں پر نہیں ہوتا، تو وہاں پھر ایک دوسرے سے اجازت لینی چاہیے. یہ تو 3 اوقات ٹپیکل یا سٹینڈرڈ کے بتا دیے گئے، لیکن اگر کہیں مثلاً یہاں اس ملک میں فجر کی نماز کے بعد بھی گرمیوں میں جیسے دن بہت لمبے ہو جاتے ہیں اور راتیں بہت چھوٹی ہو جاتی ہیں، تو پھر سونے کی ضرورت پیش آ جاتی. تو اب وہاں پر فجر کی نماز ہی کی حد کو نہیں دیکھا جائے گا، بلکہ جب تک کہ گھر والوں کے سو کر اٹھنے کے اوقات شروع نہیں ہو جاتے تو وہ بھی ساتھ شامل ہو جائے گا. یا پھر کوئی اور ایسا وقت، بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں لوگوں کی، جو رات بھر کام کرتے ہیں وہ دن میں سوتے ہیں، یا تو وہ پھر ہر گھر کا یا ہر علاقے کا اپنا ایک طریقہ ہوگا. جب اکٹھے ہوتے ہیں تو اس میں ان سارے مواقع پر، کیونکہ کسی کے سطر پر نگاہ ڈالنا جو ہے یہ بھی حرام ہے. انشاءاللہ آگے آپ پڑھیں گے اس میں سطر کے احکام بھی آئیں گے. تو کسی کا سطر دیکھنا جو ہے، خواہ وہ ماں باپ کا ہی کیوں نہ ہو، بہن بھائیوں کا کیوں نہ ہو، وہ بھی منع ہے. اور اسی طرح ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ادب بھی ہوتا ہے. ہمیں تو یہ یاد ہے کہ ہمارے والد جب گھر میں قدم رکھتے تھے تو ہم ایسے ڈھیلے ڈھالے نہیں بیٹھے رہ جاتے تھے، ہمیں یہ سکھایا گیا تھا کہ نہیں، سیدھے ہو جاؤ، کیونکہ اس میں ایک جھجک اور ایک ادب اور ایک احترام، کیونکہ پھر وہ آگے بہتر تعلقات کے لیے ضروری ہوتا ہے. کیونکہ اگر یہ ادب نہیں ہوگا، یعنی ماں باپ آئے ہیں، یہ جیسے کمرے میں داخل ہوئے اور بچے ہاتھ پاؤں پھیلا کے لیٹے ہوئے ہیں اور ریلیکس، اس طرح کے پرواہ نہیں کہ کوئی آیا ہے یا نہیں، تو یہ چیز جو ہے اس سے پھر وہ حیا اور ایک جھجک بڑوں کی ختم ہوتی ہے. اور اس کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے کہ پھر بولنے میں بھی ختم اور معاملہ کرنے میں بھی، اور ایک اوور آل لاپرواہی کا طرز عمل شروع ہو جاتا ہے. ٹیلی فون پر بھی پہلے تو نام نہیں بتاتے، حالانکہ اس میں بھی ہونا یہ چاہیے کہ سلام کر کے نام بتایا جائے، میں فلاں بول رہا ہوں. اور اگر کوئی پوچھ ہی بیٹھے تو اس پہ ناراض ہوتے ہیں کہ آپ نے پہچانا ہی نہیں. تو یہ ایک بلا وجہ دوسرے کا امتحان لینا جو ہے یہ بھی بد اخلاقی کی بات ہے. بعض لوگ ملاقات پر بھی نام نہیں بتاتے اور کیا کرتے ہیں، اکثر میرا تو یہ بہت امتحان ہوتا ہے، کوئی شخص کہیں، اور الحمدللہ یاد تو کافی رہتا ہے، پھر بھی آخر انسان ہے. کوئی 5 سال 10 سال پہلے کہیں ملا یا کہیں اکٹھے پڑھا، اب اس کا حال حلیہ شکل ہر بہت سی چیزوں میں تبدیلی آ جاتی. پھر ملیں گے بہت اچھی طرح اور پھر کیا کہیں گے، پہچانا نہیں، پہچانا، بہت بے وفا ہو. خالی گھر میں بھی داخل ہو تو سلام کرنا چاہیے، کیونکہ گھر میں فرشتے وغیرہ جو ہیں، یا دیکھیے سلام بیسیکلی کیا چیز ہے، دعا ہے، سلامتی کی دعا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز سلامت رکھے. بعض اوقات دوسروں کو خوش کرنے کے خود طریقے ایجاد کر لیے لوگوں نے کہ ہم نے سرپرائز اس لیے دیا کہ آپ خوش ہوں. اب اس میں سرپرائز تو ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ کوئی تیاری نہیں ہوتی. مثلاً اگر آپ کے اپنے بچے اگر دور سے آ رہے ہیں کسی دوسرے شہر سے کہیں سے بھی، اور وہ سرپرائز دینے کے لیے آ جائیں اور گھر میں کوئی کھانا نہ ہو، سرپرائز تو ہو گیا اور اس کے بعد پھر کیا ہوگا، پھر ناراضگی شروع ہو جائے گی کہ ہم آئے اور ہمارے لیے کچھ تھا ہی نہیں. یہ کہہ رہی ہے کہ بعض اوقات لوگ اس طرح کی باتیں بھی کرتے ہیں کہ ہم اچانک جائیں گے دوسرے کے گھر تاکہ پتہ چلے کہ وہ اس کی اصلیت کیا ہے. جی دیکھیے، کوئی بھی حکم اس وقت مشکل لگتا ہے جب ہم اس کو اپنا حکم کہہ کے بتاتے ہیں کسی کو. اور اگر لوگوں کو یہ پتا چل جائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے اتنے پیار سے آپ کو کچھ سکھا رہے ہیں، اور پھر یہ صرف ان کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے، تو انشاءاللہ بچوں کو اگر آپ یہ گھر والوں کو یہ آیات پڑھ کے سنا دیں تو آسانی ہو جائے گی انشاءاللہ. بالکل جی ہاں، سونے کے اوقات میں تو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ جو سطر ہے ایک دوسرے کا وہ زندہ کیا مردہ کا بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. اصل میں مشکل یہ ہوتی ہے کہ ہمارا عام طور پر واسطہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے جنہیں دین کا علم نہیں ہوتا. اب 18ویں پارے میں آ کے یہ آداب آپ پڑھ رہے ہیں، اس سے پہلے ہارڈلی پڑھے ہوں گے یا کبھی سنے بھی ہوں تو ہم عام طور پر اس کو توجہ ہی نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے، یہ ہو جائے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اپنوں میں کیا یا دوستوں میں کیا تکلف. بے تکلفی کے نام پر ہم بعض اوقات دین کی حدیں پامال کرتے ہیں اور ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں. تو اس میں آپ دیکھیے کہ جب ایک جیسے لوگ ہوں تو وہ آپس میں ایک دوسرے کی مشکل بھی سمجھتے ہیں، لیکن جب علمی لحاظ سے فرق ہو، اسلامی آداب کا فرق ہو، تو باہم بہت زیادہ مشکلات بھی ہو جاتی ہیں. اب جو تو مثلاً آپ لوگ سن رہے ہیں، آئندہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، لیکن جن لوگوں تک یہ حکم نہیں پہنچا وہ
ان چیزوں کی پابندی نہیں کرتے. پھر غلطی اپنی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن سارا بلیم دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں، تو اس میں پھر بہت زیادہ مشکل ہو جاتی ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ خاص طور پر اگر آپ خاتون خانہ بھی ہوں اور آپ کو پڑھنے پڑھانے کا کام بھی ہو تو مشکلات کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اور اگر شاگردوں کی تعداد بڑھ جائے تو اس سے مشکلات اور زیادہ بڑھ جاتی ہیں. اور اس میں صرف یہ نہیں ہوتا کہ ٹیلی فون کالز، ای میلز، خطوط اور بہت ساری چیزیں جمع ہو جاتی ہیں. بعض اوقات میں یہ سوچتی ہوں کہ اگر میں ہر چیز کا جواب، ہر کال ریٹرن کروں اور ہر میسج کا جواب خود دوں تو میرے لیے جینا مشکل ہو جائے، اور میرا جو اصل کام ہے وہ تو الحمدللہ اللہ ان سب کو جزائے خیر دے جو میرے بہاف پر میرے میسیجز لیتے ہیں اور میرے جو فون کالز لیتے ہیں اور پھر ان کا جواب دیتے ہیں یا تحریری جواب دیتے ہیں، کیونکہ عملی طور پر یہ سب بہت مشکل ہو جاتا ہے. اور پھر مشکل یہ ہے کہ دین کے نام کو ہم ایکسپلائٹ کرتے ہیں کہ ویسے تو بڑے دینی بنتے ہیں لیکن ہمارا کام نہیں کیا، ہمارا مسئلہ حل نہیں کیا یا ہماری کال کا جواب نہیں دیا. تو اس میں ہمیشہ اپنے آپ کو دوسرے کی جگہ رکھ کر سوچنا چاہیے. کوئی بھی ہو، کبھی بھی آپ اگر کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں اور دوسرے کے جگہ اپنے آپ کو رکھ لیں تو آپ کو بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں گی. مثلا کسی پر بھی جب آپ کو غصہ آئے یا کسی کی بھی کوئی چیز آپ کو ناپسند ہو، وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو، آپس میں کسی کے بارے میں بھی سوچ لیں تو ایک تھوڑا سا وقفہ ضرور دیں اور یہ سوچیں کہ اگر میں اس کی جگہ ہوتی تو میرا کیا دل چاہتا، میں کیا کرتی، میرے ساتھ کیسے ہوتا. تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا رویہ پورا نہیں تو کافی حد تک تبدیل ہو جائے گا کہ میں اپنے لیے یہ سب نہ چاہتی. تو ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ کیا کہا گیا ہے کہ مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے. اور پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اگر کوئی شخص دین کی تبلیغ کا کام کر رہا ہے یا دعوت کا یا تعلیم کا یا کچھ بھی کر رہا ہے تو وہ پبلک پراپرٹی نہیں ہو جاتا. کیونکہ بہت سے لوگ یہ بھی مجھے کہتے ہیں کہ آپ پبلک کا حق ہے، یعنی آپ پر پبلک کا حق ہے. بھی آپ پبلک پراپرٹی نہیں ہے، آپ کی اپنی پرسنل لائف بھی ہے، آپ کے شوہر بھی ہیں، آپ کے بچے بھی ہیں، آپ کے رشتہ دار بھی ہیں، ان کا بھی حق ہے. تو اگر ہر وقت انسان صرف اسی کام کو ہی لگا رہے اور دوسرے کام کی طرف توجہ نہ دے تو دین کا کام بھی نہیں ہو سکتا. اگر میں اپنے شوہر کو خوش کرنے کے قابل نہیں تو میں کسی اور دین کی خدمت کے قابل بھی نہیں، وہ میرے فرائض میں سے ہے. اسی طرح اگر میں اپنے بچوں کو لک آفٹر نہیں کر سکتی تو میں دوسروں کو تعلیم اور تربیت دینے کے قابل بھی نہیں. ان کی بھی میرے اوپر اخلاقی ذمہ داری ہے اور ان کے لیے بھی وقت چاہیے. تو یہ صرف میرے لیے نہیں، آپ سب کے لیے بھی یہی ہے کہ ہر شخص کو ایک حق ہے کہ وہ اپنی ایک ذاتی زندگی بھی گزار سکے اور دوسرے کے معاملات میں اسی حد تک مداخلت کرنی چاہیے کہ جتنا دوسرے کے لیے قابل برداشت ہو. جو ناقابل برداشت ہوگا اس میں پھر آپ کو خود فرسٹریشن ہوگی اور پھر وہ دین کے فائدے نہیں نقصان میں چلا جاتا ہے. کہتے کہ ہمارے ہمسائے میں ایک فرینچ کینیڈین ہے، اس نے اپنے گھر کے باہر لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ گیسٹ برنگ ہیپینس سم بائی کمنگ اینڈ سم بائی لیونگ. کچھ لوگوں کے آنے سے خوشی ہوتی ہے اور کچھ لوگوں کے جانے سے خوشی ہوتی ہے کہ جان چھوٹی. اسی طرح ایک اور اہم چیز کہ بعض اوقات کسی کے گھر کے قریب پہنچ کے شیشے سے جھانکنا یا دروازہ کھول کے کھڑکی سے جھانکنا ہوتا ہے اور بعض اوقات لوگ دوربین وغیرہ سے بھی جھانکتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی بھی چیز کہ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا جب سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں تو بچوں کو ہی آپ خرید کے دے دیتے ہیں سائٹ سینگ کے لیے دوربین وغیرہ، اور پھر وہ دیکھنے کے بعد کچھ اور دیکھنا بھی شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے ان کو روکنا چاہیے کہ کسی کے گھر میں یا کسی کے پرائیویسی میں کسی بھی طرح مداخلت جو ہے یہ اسی میں آتا ہے کہ خواہ آپ گھر کے پاس پہنچ کے یا دور سے آپ کسی کو جھانک رہے ہیں. یہ کہتی ہے کہ بعض اوقات کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس کے سینٹرل ٹیبل پہ یا ویسے کتابیں رکھی ہوئی ہیں تو کیا وہ بھی ان سے پوچھیں. ہلکا سے پوچھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی کہ اس میں کہ کیا میں یہ کتابیں دیکھ سکتا ہوں، کوئی حرج نہیں. کیونکہ اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیے دو طریقے نا، ایک آپ کسی کے گھر جا کر اس سے پوچھ کر کوئی چیز لیتے ہیں اور ایک یہ کہ بغیر پوچھے. ان دونوں میں فرق کیا ہوگا؟ کوئی فرق ہے ان دونوں میں؟ جب آپ کسی سے پوچھ کے اس کی چیز لیں گے تو اس سے اس کے دل میں آپ کے لیے احترام آئے گا، رسپیکٹ آئے گی. اور اگر آپ بے پوچھے مداخلت کریں گے تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے کا دل گھٹے گا، تکلیف محسوس کرے گا. یعنی اس میں ایک حسن اخلاق کا بھی معاملہ ہے نا ساتھ.
یعنی بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جیسے کسی کلینک پہ گئے ہیں یا گھر میں آپ نے ایسا کچھ وہ ریک رکھا ہوا ہے جس میں ریڈنگ کے لیے ہے اور انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ مہمان کی انٹرٹینمنٹ کے لیے رکھا گیا ہے، تو اس میں وہ چیز نکال کے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں. حتیٰ کہ میں سمجھتی ہوں کہ اپنے چھوٹے بچوں کو بھی ادب سکھانا چاہیے. بعض اوقات آپ کی اجازت کے بغیر وہ آپ کا ایک چھوٹا سی چیز اٹھا کے لے جاتے ہیں، مثلا کوئی کینچی اٹھا کے لے گیا یا کوئی پین اٹھا کے لے گیا، اور آپ کا ہاتھ اس کے بغیر چلتا نہیں. اور پھر بعض اوقات بچوں کو یہ عادت نہیں ہوتی کہ واپس لا کے اس جگہ رکھیں. ہم چھوٹے ہوتے تو ہماری پھپھی نے ہمیں یہ بہت زیادہ عادت ڈالی کہ اچھی خوشگوار زندگی کا راز یہ کہ جو چیز جہاں سے اٹھاؤ وہیں رکھو. دروازے سے اندر آؤ اور اگر دروازہ بند ہے تو بند کر کے اندر آؤ. ہمارے ایک استاد تھے تو ہم کلاس میں تھے تو ایک اور کوئی طالب علم داخل ہوا اور اس نے دروازہ کھلا چھوڑ دیا. تو انہوں نے کہا کہ ادب کا تقاضا یہ ہے کہ اگر بند دروازہ کھول کے اندر آئیں تو پھر بیٹھنے سے پہلے دروازہ بند ہی کریں. اور اس میں ہم دیکھیں کہ بعض اوقات سردی ہوتی ہے، بعض اوقات گرمی ہوتی ہے، بعض اوقات ہیٹنگ کولنگ کا مسئلہ ہوتا ہے. بعض لوگ کھول دیتے ہیں، بند کرنا بھول جاتے ہیں، تو اس سے بھی دوسروں کے لیے کیا ہوتا ہے، ایک حرج ہوتا ہے. عام طور پہ بچے کیا کرتے ہیں، جو چیز آئی بکھیر کے رکھتے ہیں، کھلونے ہیں، کپڑے ہیں، ہر چیز. تو میرا خیال ہے کہ ان سب کو بھی یہ ادب سکھانے کی ضرورت ہے. بعض اوقات بچے بھول بہت جلدی جاتے ہیں، ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، بار بار ریمائنڈر دینے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جو چیز جہاں سے لی ہے وہاں رکھو اور بغیر اجازت مت کھولو. اور خصوصاً جو چیزیں تالے میں ہوں، یعنی کچھ چیزیں گھر کے بچوں سے بھی تو لاک میں ہوتی ہیں نا، مثلاً ایکسٹرا سویٹس وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں، وہ کس لیے ہوتی ہیں؟ تاکہ ان کی صحت خراب نہ ہو. تو ایسی چیزوں کے لیے بھی پھر یعنی یہ بھی مینرز میں شامل ہوتا ہے. ایک دفعہ تلاوت پھر سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر کوئی سوال آپ کے پڑھتے وقت ذہن میں آئے تو اس کو آپ، ان سب چیزوں کے پیچھے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ حیا باقی رہے. ان آداب پہ عمل نہ کرنا دراصل حیا کو پامال کرنا ہے. حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے حیائی جس چیز میں بھی ہوگی اسے عیب دار کر دے گی، اور حیا جس چیز میں بھی ہوگی اسے زینت بخشے گی. یعنی ان آداب کو اختیار کرنے سے باہمی تعلقات خوبصورت ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اچھے ہوں گے. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں اور حیا بھی ایمان کی شاخ ہے. حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقین جانو کہ حیا اور ایمان دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں، اگر ان میں سے ایک جاتا رہا تو دوسرا بھی جاتا رہے گا. یعنی اگر حیا نہیں تو ایمان نہیں، اور اگر ایمان نہیں تو حیا بھی نہیں. زید بن طلحہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر دین میں کوئی خاص پسندیدہ خصلت ہوتی اور اسلام کی محبوب ترین خصلت حیا ہے. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ الحیاء خیر کلہ، حیا مکمل خیر ہے، سارے کا سارا خیر ہے. ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حیا ایمان کا حصہ ہے اور ایمان جنت میں لے جائے گا. یعنی یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے یہاں بھی شروع ہوئی نا بات. اس کے برعکس بے حیائی بدی ہے اور بدی کا ٹھکانہ دوزخ ہے. ابن مسعود سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مومن تانے دینے والا، لعنت کرنے والا، فحش بکنے والا اور بے باک بے حیا نہیں ہوا کرتا. ابو سعید خدری سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے گوشے میں پردہ نشین کنواری لڑکی سے بھی زیادہ حیادار تھے. جب آپ کسی ناپسندیدہ چیز کو دیکھتے تو ہم آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے. متفق علیہ روایت ہے. ایک دن آپ نے صحابہ سے فرمایا، خدا سے ایسی حیا کرو جیسا کہ حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ نے عرض کیا، ہم خدا سے حیا کرتے ہیں. فرمایا، یہ نہیں بلکہ حیا وہ کرتا ہے جو سر اور اس میں جو کچھ ہے، یعنی خیالات، سوچ، اس کی حفاظت کرتا ہے، اور پیٹ اور جو کچھ اس میں ہے اس کی حفاظت کرتا ہے، اور موت کو اور گلنے سڑنے کو یاد رکھتا ہے، اور آخرت کا چاہنے والا ہے، دنیا کے زیب و زینت کو چھوڑ دیتا ہے، اور جس نے ایسا کیا اس نے خدا سے حیا کا حق ادا کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں سے زیادہ اللہ کا حق ہے کہ اس سے حیا کی جائے، اسی لیے تنہائی میں بھی ننگا ہونے سے منع کیا گیا ہے، یعنی بلا وجہ. ابن مسعود کہتے ہیں، اللہ تعالی کے بارے میں پوری طرح با حیا رہو
سر اور جو اس میں ہے اور پیٹ اور جو اس میں ہے اس کی حفاظت کرو، کوئی ناجائز چیز ان میں نہ آنے پائے، اور موت کو اور آزمائش کو یاد رکھو۔ سر میں جو چیز ہے اس کی حفاظت کرو کا مطلب کیا ہے کہ فحش خیالات اور غلط چیزیں جو ہیں وہ سوچنا اور بری باتیں ذہن میں رکھنا، اور ایسی چیزیں جو آپ لوگوں سے چھپاتے ہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے بھی حیا ہونی چاہیے کہ وہ چیزیں پھر انسان یہ سوچے کہ میں جو چیز لوگوں کو نہیں بتا سکتا وہ اللہ کے سامنے کیسے کر سکتا ہوں۔ یہ کہتی ہیں کہ اگر کوئی آپ کے گھر میں آئے اور وہ اس طرح بہیو کرے جیسے وہ اپنے گھر میں، اور ہر چیز کا جائزہ لینا شروع کر دے اور ہر چیز کے اوپر سوال اور تجسس، تو پھر آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ بتائیں گے کوئی کیا ہونا چاہیے؟ یعنی اس طرح کا رویہ ہو کہ آپ انکمفرٹیبل ہو جائیں، پھر کیا کریں؟ اگنور کر دیتے، کیونکہ منہ چڑھ کے کسی کو روکنا جو ہے یہ بھی پھر حیا کے خلاف ہے۔ بعض لوگ خود تو بہت مہذب ہوتے ہیں لیکن بچوں کو منع نہیں کرتے، یعنی چھوٹے بچے ساتھ آ جاتے ہیں نا بعض اوقات وزٹرز کے، اب وہ بچے کیا کرتے ہیں، کوئی ایک دراز کھول دیا، اچھا پھر اس میں سے چیزیں نکال کے باہر پھینک دی۔ اب بعض اوقات آپ دیکھیے کہ ڈرارز میں طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوتی ہے، بعض اوقات وہ صحیح آرگنائز نہیں لوگوں نے کیے ہوئے تھے، اور وہ سب کے سامنے کھل جانے سے سب کے لیے، گھر والوں کے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہوتا ہے۔ بعض اوقات فریج کھول دی، اس میں اس نے کوئی ایسی چیز رکھی ہے جو مہمان کو آفر ہی نہیں کی، تو اس سے کیا ہوا؟ وہ بھی ایک دوسرے کے لیے دل دکھانے والی بات بن گئی کہ ایسے بچوں کو مائیں گھر میں کچھ نہیں کرنے دیتی لیکن دوسروں کے گھر میں جا کر ان کو خوب آزادی مل جاتی ہے۔ تو وہی بات ہے نا کہ جو چیز ہم اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ دوسروں کے لیے کیوں کرتے ہیں؟ Assalamualaikum. I was just saying that we should be a little bit more careful about how we change in our own rooms when we're changing and we have a window. A lot of the times I've personally seen people who were looking out their own windows with binoculars and looking into other people's homes, and I'm thinking, I'm hijabless, I'm wearing what I wear at home, and I'm just sitting around and someone's seeing me like this. And so just be very careful when you're changing. It's disgusting. And also another thing was when you're in your own home and you're changing or whatever it is you're doing, make sure your door is closed completely. پوری طرح سے بند ہو، اس میں کوئی اندر جھانک سکے، یا اور وہ جھانک کر اور پھر وہ پوری طرح سے ہی کھل جاتا ہے دروازہ۔ So we need to be careful about that. یہ ساری چیزیں اخلاقی بگاڑ کا سبب بن جاتی ہیں، یعنی وہ بچے جو ایسی نازیبا چیزیں دیکھ لیتے ہیں پھر بڑے ہو کر ان کے ذہن جو ہے وہ اس کے اثر کے نیچے ہوتے، چاہے وہ باتیں یاد نہ بھی رہیں لیکن لاشعور میں جا کر وہ شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں۔ اور یہاں تو پھر بھی گھر بند ہے اور بہت کچھ ہے، لیکن جن ملکوں میں اور جن جگہوں پر گھر بھی کھلے ہوتے ہیں اور بعض اوقات روشن دان ہوتے ہیں اور بعض اوقات لوگ اوپر چڑھ کے کسی کے گھر میں دیوار سے صحن میں جھانک لیتے ہیں، تو ان جگہوں پر مزید احتیاط کی ضرورت ہے۔ جی ہاں، جیسے رات کے وقت اگر لائٹ آن ہے تو اس وقت میک شور کے کرٹنز وغیرہ جو ہیں بند ہیں، بلائنڈز وغیرہ، کیونکہ اس میں باہر سے پھر زیادہ کلیئر نظر آتا ہے۔ بیوتن غیر مسکونہ، ایسے گھر جن میں لوگ رہتے ہوں مگر وہ پرائیویٹ گھر نہ ہوں، پرائیویٹ ہاؤسز نہ ہوں، مثلا ہاسپٹل، اب اس میں بھی رات گزارتے ہیں، بیت کیا کہ رات گزارنے کی جگہ۔ اب یہ ہے کہ جیسے ہاسپٹل ہے تو اس میں ان اٹینڈڈ لوگ تو بعض اوقات نہیں جاتے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جیسے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، تو وہ اپنے ٹائمز پر ہر وقت ناک نہیں کرتے، اجازت نہیں لیتے، بس وہ ایک دم اندر آتے ہیں، مریض دیکھتے ہیں، چلے جاتے ہیں۔ تو اس میں بھی اگر آپ پردہ کرتے ہوں تو پہلے سے بتا دیا جائے، کیونکہ خاص طور پر ایسے جگہوں پر جہاں اس کا کوئی کانسیپٹ نہ ہو۔ پھر اسی طرح جیسے گیسٹ ہاؤس ہے یا کوئی ہوٹل ہے یا ریسٹورینٹ ہے، تو اس میں اگر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، چائے وائے پی رہے ہیں، صرف چند گھنٹوں کے لیے آ کے کوئی پکنک اسپاٹ ہے، تو اس میں اگر کوئی پاس سے گزر رہا ہے اور دیکھ رہا ہے تو یا تو آپ خود پھر کور کر کے بیٹھے ہیں اس طرح، ورنہ آپ دوسرے کو بلیم نہیں کر سکتے کہ اس نے آپ کی طرف کیوں دیکھا، کیونکہ بعض اوقات لوگ چل بس سیدھے رہے ہوتے ہیں مگر دیکھ دوسرے کو رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو گور رہے ہوتے ہیں۔ تو ان جگہوں پر تو چونکہ اگر آپ اپنے گھر سے باہر ہیں تو آپ اپنے حجاب کا اور ستر کا مزید خود اہتمام کریں گے، تو وہ سب کو پتا ہے کہ یہ ہمارا گھر نہیں ہے، اس میں رہنے کا اور چلنے پھرنے کا انداز اور ہوگا۔ لیکن اس میں بھی جیسے ہوٹل وغیرہ میں اگر آپ کسی خاص کمرے میں جا رہے ہیں تو پھر یعنی کوریڈور وغیرہ سے تو آپ بغیر اجازت گزر سکتے ہیں، لاؤنج میں جا کے بیٹھ سکتے ہیں، مگر اگر آپ کسی کمرے میں داخل ہو رہے ہیں تو پھر آپ کو اسی طرح اجازت لینی ہوگی جیسے آپ کسی کے گھر میں جا کے داخل ہوتے ہیں۔ تو فرق صرف اس میں پرائیویٹ ایریا اور پبلک ایریا کا ہے۔
ان کا سوال یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں بچوں کی چیزیں چھپ کے دیکھنی پڑتی ہیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں، اور ان کا تجسس سننا بھی پڑتا ہے کیا باتیں کر رہے ہیں یہ کچھ. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ماں باپ ہیں، آپ کو تو حق ہے آپ سامنے بھی دیکھ لیں، آپ ان کے سامنے ان کا بیگ کھولیں، سامنے نکالیں جو نکالنا ہے، تاکہ ان کو پتا ہو کہ ہمارے ماں باپ دیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اس میں یہ ہے کہ اگر آپ چپکے سے سن رہے ہیں یا آپ چپکے سے پڑھ رہے ہیں اور اچانک بچہ آپ کو دیکھ لیتا ہے، بتائیے آپ کا بچے کے سامنے مقام کیا رہے گا؟ اعتماد نہیں رہے گا. ماں باپ کا رشتہ بھی ایک اعتماد کا رشتہ ہوتا ہے، اور وہ چاہے ماں اور بچہ ہو اس کے درمیان بھی ایک حیا اور ایک آڑ اور ایک جھجک جو ہے وہ ضروری ہونی چاہیے. وہ جھجک بڑے فائدوں کی ہے. اس جھجک سے بہت سے غلط چیزوں سے وہ بچنے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ وہ حیا والی بات آ جاتی ہے نا پھر. تو اس میں یہ ہے کہ اگر روٹین میں آپ ان کی چیزوں کا جائزہ لے رہے ہیں اور ان کے سامنے اور ان کو بتاتے ہیں تو اس صورت میں آپ کا حق ہے اور انہیں پتا ہونا چاہیے. کیونکہ اگر وہ کہیں بھی کہ آپ کیوں دیکھ رہے ہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ماں ہوں، مجھے دیکھنے کا حق ہے، مجھے دیکھنا ہے، اور میں تمہارے سامنے بھی دیکھوں گی اور تمہاری غیر موجودگی میں بھی دیکھوں گی. یعنی اطلاع دے دیں آپ. یعنی کہاں تک کیا چھپائیں گے؟ کوئی حرج نہیں. دیکھیے ایک نگرانی کرنا، خبر رکھنا اور تجسس کرنا فرق ہے. اگر آپ بچوں کے پیچھے اسکول جاتے ہیں یا آپ کہیں بھی ان کو واچ کر رہے ہیں تو یہ تو آپ کی نگرانی اور تربیت کا حصہ ہے اور آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں تجسس کی بات نہیں ہے. لیکن تجسس میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ بد اخلاقی جس سے جنم لے اور فساد پھوٹے. اس میں آپ دیکھیے کہ ایکسیپشنل صورت کیا ہے. معذور ماں باپ ہیں، اب وہ اپنا کپڑا بھی نہیں اٹھا سکتے، اگر کچھ ہل گیا ہے ہٹ گیا ہے تو آپ ہی کو جا کے یا آپ کو چینج کرنا ہے ان کو، یا ڈاکٹر ہے کوئی اور اس کو آپریٹ کرنا مریض کو، تو وہ سب پھر ایکسیپشنل صورتوں میں آ جائے گا. اس میں پھر رعایتیں آ جاتی ہیں. ٹھیک ہے، ویسے تو کسی کے سطر پر آپ نگاہ نہیں ڈال سکتے، مگر بیمار ہے کوئی تو اس کے آپ علاج کے لیے پھر اگر ضرورت پیش آئے تو پھر کرنا ہوگا، کیونکہ جان بچانا بھی فرض ہے. لیکن پھر بھی اپنی نگاہوں کو بچانا، کیونکہ کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے غض بصر کے احکامات، کہ ایک طرف اگر یہ حکم دیا گیا تو دوسری طرف اپنی نگاہوں کو بھی بچانے کا حکم دیا گیا ہے. ہم ذرا موضوع بدل سکتے ہیں. ایک اور ضروری چیز آپ سے کرنا چاہ رہی ہوں بات. ابھی آپ نے جو قرات سنی تھی سعد الغامدی کی، تو میں نے کل پرسوں ان کا انٹرویو سنا تھا، تو چند ایک اچھی باتیں مجھے لگی تھی، تو اگر آپ چاہیں تو میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتی ہوں. کیونکہ کسی بھی اچھا کام کرنے والے کے بارے میں اس نیت سے جاننا کہ کس طرح وہ اس مقام پہ پہنچے ہیں یا انہوں نے کیسے یہ سفر طے کیا، ہمارے لیے بھی اس میں ایک سیکھنے کی بات ہو سکتی. بیسیکلی یہ دمام کے رہنے والے، وہیں پیدا ہوئے، وہیں انہوں نے ہائی اسکول کیا، پھر احساء یونیورسٹی میں انہوں نے اصول الدین میں گریجویشن کیا، پھر انہوں نے پڑھایا. اور ان سے پوچھا گیا کہ انہوں نے قرآن پاک کیسے حفظ کیا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے یونیورسٹی میں حفظ کیا ہے، یونیورسٹی کے 4 سال میں. کیسے؟ کہ میں نے مغرب کی نماز، یعنی آفٹرنون جو ہوتی تھی، صبح یونیورسٹی ہے اپنا پڑھنا پڑھانا ہے، تو آفٹرنون کا ایک وقت خصوصاً بول رہے تھے مغربیات، یعنی کہ ایوننگز، میں نے اپنی ایوننگز کو قرآن کے حفظ میں استعمال کیا، اور اس میں مسلسل لگاتار میں نے کوشش کی، اور اس دوران یاد ہو گیا مجھے. اور ان کا کہنا یہ تھا کہ یونیورسٹی کا دور بچوں کی زندگی میں ایسا دور ہوتا ہے کہ جب ان کی قوتیں اور ان کی جو انرجیز ہیں اور ان کی ذہنی قوتیں جو ہیں وہ میچور ہو چکی ہوتی ہیں، اور اس میں وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو میں نے اپنی زندگی کا وہ وقت استعمال کیا. پھر بتا رہے تھے کہ آواز چونکہ میری اچھی تھی تو میں پہلے نشید گایا کرتا تھا، منشد تھا. اور الدمام الاول ایک ان کا کوئی نشید ہوگا یا البم ہوگا، مجھے پوری طرح سمجھ نہیں آئی تھی بات، کہ وہ بہت مشہور ہوا. پھر اس کے بعد ایک الدمام الثانی کے نام سے نکلا. بہرحال اچھے اس میں بول تھے. لیکن جب میں نے قرآن پاک حفظ کیا تو پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ مجھے قرآن پاک کو پڑھنا چاہیے صحیح طور پر. لیکن اس میں انہوں نے جہاں قرات سیکھی وہاں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے قرآن پر غور و فکر اور تدبر بہت کیا، اور اس میں نے دیکھا کہ سلف صالح کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جس قرآن سے ناظرہ پڑھتے تھے اس قرآن کے علاوہ دوسرے مصحف کو غور و فکر کے لیے استعمال کرتے. تو ان کا کہ میں نے بھی اپنا خاص مصحف رکھا جس میں مختلف تفاسیر وغیرہ سے جو کچھ پڑھتا اس کے میں حاشیے میں لکھتا رہتا، اور پھر جو آیت مجھے سمجھ نہیں آتی تھی میں اس کو انڈر لائن کرتا اور پھر اس پہ خاص طور پر غور و فکر کرتا. اور اس طرح وہ کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں جو
حفظ کی تلقین کرتی ہوں، لیکن پورے قرآن میں کئی آیات ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ غور و فکر کرنا اور قرآن میں تدبر کرنا جو ہے یہ واجب ہے، یعنی بہت ضروری چیز ہے. اور حتیٰ کہ مکی صورتوں میں بھی آتا ہے کہ افلا یتدبرون القرآن، تو اگر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تو پھر مسلمانوں کے بارے میں کیا خیال ہے کہ وہ کیوں نہ کریں. اور پھر انہوں نے بعض مفسرین وغیرہ کے حوالے دیے کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ قرآن کا فہم جو ہے وہ ہر مسلمان پر لازم ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ کہا کہ جب یہ ریکارڈنگ کرائی ہے، انہوں نے بعض جو صورتیں انہوں نے بتائی کہ میں نے ان کو اسپیشلی ریکارڈ کرایا اور بعض جو ہیں وہ تراویح میں پڑھی ہوئی ہیں، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کی توجہ سمجھ کر پڑھنے پر ہوتی تھی. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ان کی قرأت بعض اوقات اور قرأتوں میں فرق ہے. یوں لگتا ہے کہ جیسے آیات کو جہاں جنت جہنم کی بات ہے اسی کے مطابق ان کا لہجہ اور طرز عمل جو ہے وہ فرق ہو جاتا ہے. 3 بچے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں ہمارا فیوچر ہیں اور ان کے اوپر میں خاص توجہ دیتا ہوں اور ان کی تعلیم اور ان کی تربیت کے اوپر. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو یہ کیسے خیال آیا کہ آپ قرآن پاک حفظ کریں؟ تو کہا کہ میرے والد جو تھے ان کا میری زندگی میں بہت اثر ہے. وہ بہت دیندار انسان تھے، بہت خدا ترس تھے اور بہت حلیم تھے، بہت شفیق اور حلیم شخص تھے. اور جب میں نے سورۃ المعارج یاد کی بچپن میں، انہوں نے جیسے 30واں پارہ وغیرہ یاد کرتے ہیں، تو سورۃ معارج یاد کی تو مجھے یاد ہے کہ انہوں نے مجھے 10 ریال دیے اور اس سے میرا اور شوق بڑھا. اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بہن بھائیوں کو اکٹھا کر کے وہ ان کے قرات کمپٹیشن کرواتے تھے آپس میں، اور جو اچھا پڑھتا تھا تو اس کو انکریج کیا کرتے تھے. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ میں جب حفظ کرتا تھا تو میں لوگوں سے بالکل الگ چلا جاتا. میں ایسی مسجدوں میں چلا جاتا کہ جہاں پر بالکل رونق نہیں ہوتی تھی، تنہائی میں بیٹھ کر خوب یاد کرتا، قرآن کو پڑھتا. میں یہ سوچ رہی تھی کہ کام وہی کرتا جو سیلف موٹیویٹڈ ہو، جس کو خود شوق ہو اور وہ اپنے وقت کو بہتر طور پر استعمال کرنا جانتا ہو. اور اس کے علاوہ کسی سوال کرنے والے نے بھی ان سے پوچھا کہ آپ نے کتنی قراءات سیکھی ہوئی ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں نے حفصی کی قراءت سیکھی ہے، اور میرے خیال میں بہت زیادہ قراءات سیکھنے سے بہتر یہ ہے کہ انسان غور و فکر جو ہے اس پہ کرے. پھر انہوں نے ایک ادارہ بنایا، اس کا نام منار الہدا ہے، اور اس میں انہوں نے مختلف طرح کی ایکٹیویٹیز رکھی ہوئی ہیں. ان سے پوچھا گیا تو آپ کی زندگی کی کیا کیا تمنائیں تھیں جو پوری ہوئی؟ کہا کہ میری سب سے پہلی تمنا یہ تھی کہ میں قرآن کو حفظ کروں اور اس کے ساتھ ہی کہ اس کو باقاعدہ ریکارڈ کروں، کیونکہ مجھے سب کہتے تھے کہ تمہاری آواز اچھی ہے. تو میں نے پھر اس سے پوری اس پہ کوشش کی اور محنت اہتمام کے ساتھ میں نے اس کام کو کیا، تو اللہ نے میری یہ تمنا پوری کی. پھر اس کے بعد دوسرا یہ تھا کہ میں ایک ایسا ادارہ بناؤں کہ جس میں لوگ جو ہیں وہ دین سیکھیں اور اپنی پرسنالٹی کی یعنی گرومنگ کر سکیں. تو اللہ نے مجھ سے وہ کام بھی کرایا. اور کہتے کہ جب میں نے وہ ادارہ بنانے کا سوچا تو میری جیب میں 1 ریال نہیں تھا. 1 مہینے کے اندر 600,000 ریال جمع کیے اور اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ برکت ڈالی اور بہت جلدی وہ جو کچھ بنانا تھا وہ بن گیا. اور تیسری میری تمنا یہ کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو. تو کہتے ہیں مجھے امید ہے کہ اگر اللہ نے پہلی 2 باتیں میری پوری کی. پھر انہوں نے کہا کہ دنیا کے جو حالات ہیں ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو کہنے لگے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ جتنے بھی علماء اور دعات ہیں اور دین کا کام کرنے والے ہیں ان کے آپس میں جو تعلقات ہیں وہ بہت اچھے ہوں، یعنی کہ ان کے اندر وحدت ہو اور ایک دوسرے کے ساتھ یعنی اچھے تعلقات. اور دوسرا یہ کہ مسلمانوں کے پاس دنیا کی قیادت ہو تاکہ سب لوگوں تک اللہ کا پیغام جو ہے وہ پہنچ سکے. اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں تھیں، میں تو مختصراً چند ایک باتوں کا ذکر کیا ہے. لیکن جو سارے انٹرویو میں مجھے بہت اچھی بات لگی کہ وہ اپنے وقت کا صحیح استعمال، کہ یہ نہیں کہ ٹھیک ہے اب ہم نے پڑھ لیا، اپنے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، فارغ وقت ہے تو اب ہم تفریح پہ نکل جائیں یا انجوائے کریں، بلکہ اس وقت کو انہوں نے حفظ قرآن میں استعمال کیا. مجھے ایسا لگا کہ اگر ہمارے ینگ بچے بھی یونیورسٹی کے ساتھ ساتھ اور بڑی عمر کو بھی اگر کوئی حفظ کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف اگر بچپن کسی کا نکل گیا. بعض لوگ کہتے ہیں نا اب کیا حفظ کرنا، اب تو بچپن ہمارا ہاتھ سے نکل گیا. نہیں، کسی بھی عمر میں ہو سکتا ہے. یا عام طور پہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرنا تو صبح کے وقت کریں تو بہتر ہے، اب شام کے وقت کیا کام کریں، اب یہ تو ریلیکس ہونے کا وقت اور آرام کرنے کا. لیکن جس کو کرنا ہوتا ہے وہ. ان سے پوچھا گیا کہ آپ کی قرات میں اتنی تاثیر کیسے ہے؟ کہنے لگے کہ میرے استاد کی یہ نصیحت تھی کہ بار بار اپنی نیت کا جائزہ لو کہ کیا مقصد ہے، کیوں کر رہے ہو نا. خیر نشید کے لیے انہوں نے کہا تھا ان کے استاد نے، تو پھر وہی سبق ان کو تلاوت میں بھی یاد رہا. اور دوسری بات یہ تھی کہ جلدی نہ کرو، کیونکہ بہت سے کام جلدی میں خراب ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ کر رہے ہیں کام اور آپ سمجھتے کہ اپنی نیت خراب ہو رہی تو ذرا رک جائیں، سانس لے لیں، اس کو ٹھیک کریں اور پھر آگے چلیں.
اور پھر خاص طور پر یہ ہے کہ بہت سی چیزیں کوالٹی کی اس لیے نہیں بنتی کہ وہ ان میں ہم تیزی کر رہے ہوتے ہیں. چلیے اس سبق کی دہرائی ابھی کر کے میں آگے چلتی ہوں تاکہ کل پہ نہ کوئی چیز رہ جائے. یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو. اس میں کون کون شامل ہے؟ مرد ہیں یا عورتیں ہیں یا کون؟ یا ایھا الذین آمنو میں مرد، عورتیں، محرم، نامحرم، رشتہ دار اور غیر سب شامل ہیں. یہ نقطہ پہلے بتانا میں بھول گئی تھی کہ اہل ایمان کہہ کے جب خطاب کیا گیا تو اس میں خطاب سب سے ہے، مردوں سے بھی ہے، عورتوں سے بھی ہے، محرم سے بھی ہے، نامحرم سے بھی ہے، رشتہ دار سے بھی ہے اور غیر سے بھی ہے. تو کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تو محرم ہوں اس کا، یا میں تو عورت ہی ہوں اس لیے میں جا سکتی ہوں اندر، یا یہ کہ ہم تو اپنے ہی ہیں، اپنوں سے کیا جھجک. نہیں، سب سے خطاب ہے. لا تدخلوا بیوتن، بیوتن کس کی جمع ہے؟ بیت کی جمع ہے. اور مراد اس سے کون سا گھر ہے؟ جہاں بیوی رہتی ہو. غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا. اور اس کا حکم صرف اس چار دیواری کے اندر تک نہیں بلکہ کہیں پر بھی اگر انسان خیمہ لگا کے بیٹھا ہوا ہو، یعنی ایک گھر تو وہ گھر ہے جو آپ کا کنکریٹ کا بنا ہوا ہے یا باقاعدہ تعمیر شدہ ہے، لیکن اگر آپ کہیں مثلاً کیمپنگ کو گئے ہیں یا کہیں کاروان روکا ہوا ہے، آپ نے سیر کو گئے ہیں، تو اب کوئی کہے کہ جی یہ کوئی گھر تھوڑی ہے کسی کا. اگر آپ کسی دیہات میں بھی ہیں، کسی گاؤں میں بھی ہیں، خواہ پکا گھر ہے یا کچا گھر ہے، کوئی خیمہ ہے یا کوئی چٹائیوں کا یا لکڑی کا گھر بنا ہوا ہے، کچھ بھی ہے، اگر کسی بھی جگہ پر کسی بھی چیز کی، حتیٰ کہ کپڑے کی چادروں کی بھی کسی نے چار دیواری بنائی، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بعض جگہوں پر جیسے لوگ کیمپوں میں رہتے ہیں، اگر آپ نے دیکھے ہوں مہاجرین کے کیمپ کسی بھی شہر میں، معلوم نہیں آپ کو کبھی اتفاق ہوا یا نہیں وزٹ کرنے کا. مجھے پشاور میں ایک دفعہ افغان مہاجرین کے کیمپ دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا. تو بہت بڑے کھلے وسیع ایریے میں ٹینٹ کا جو خاص کپڑا ہوتا ہے اس کے ٹینٹ لگے ہوئے تھے، یعنی کہ وہ چھوٹے چھوٹے ان کے گھر کپڑے کے بنے ہوئے تھے. اسی طرح شروع میں جب ہم بہت چھوٹے ہوتے تھے تو کچھ جگہوں میں میں نے، جو لوگ پاکستان اور انڈیا کی تقسیم ہوئی تھی، تو جو لوگ انڈیا سے ہجرت کر کے آئے تھے تو ان کے پاس گھر نہیں تھے، اور وہ اس طرح رہتے تھے جیسے کسی گلی یا کسی جگہ پر ٹاٹ ہوتا ہے نا، بوری، اس کو سی کر اس سے چار دیواری سی بنا کر تو اس کے اندر رہتے تھے. پھر آہستہ آہستہ ان کو جگہ ملتی گئی اور وہ موو ہوتے گئے، لیکن اس طرح کے بھی گئے. تو گھر کوئی بھی ہو، جو بھی کسی کا پرائیویٹ ایریا ہے جہاں وہ رات گزارتا ہے، جس کو وہ اپنا گھر کہتا ہے، وہ اس میں شامل ہے. پھر یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی کام ہو، کوئی غرض ہو، تو اس کے لیے بھی یہی اصول ہوگا. جیسے موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے پاس گئے تھے، حالانکہ وہ گئے اسی مقصد کے لیے تھے کہ ان سے سیکھیں کچھ، لیکن جا کر کیا کہا؟ کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ چلوں اور آپ سے کچھ سیکھ سکوں؟ تو لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا، اور تستأنسوا کا لفظ کس سے ہے؟ ان سے. اور مانوس کرنے کا مطلب کیا ہے؟ نمبر 1 اجازت لینا، اور نمبر 2 معلوم کرانا، مانوس کرنا. ہاں، اور یہ کس طرح ہوگا؟ نام بتا کر یا کھنکھار کر یا گھنٹی دے کر یا نوک کر کے، کوئی بھی ایسا طریقہ کہ جس سے گھر والوں کو دوسرے کی آمد کا پتہ چل جائے واضح طور پر کہ آنے والا کون ہے. وَتُسَلِّمُ عَلَىٰ أَهْلِهَا، اور اس کے رہنے والوں پہ سلام کرو. سلام کتنی دفعہ ہوگا؟ 3 دفعہ ہوگا. اور کس طریقے سے ہوگا؟ وقفے کے ساتھ، اکٹھا نہیں. ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے. کس سے بہتر ہے؟ بہتر کمپیریٹیو کے لیے آتا ہے نا. مثلاً آپ کہیں جاتے ہیں اور 2 قلم آپ کو نظر آتے ہیں، آپ کسی سے پوچھتے کون سا خریدوں، ان دونوں سے کون سا لوں، دوسرا کہتا ہے یہ بہتر لگ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے علاوہ بھی دوسرا طریقہ ہے. یہ 2 طریقے ہیں جن میں سے یہ طریقہ زیادہ بہتر ہے. دوسرا طریقہ کون سا ہے؟ دور جاہلیت کا طریقہ. اور اس میں طریقہ کیا ہوتا تھا کہ لوگ اس کو بے تکلفی کہتے تھے، دوسرے کے گھر میں بغیر اجازت کے گھسنے کو. لعلکم، تاکہ تم تذکرون، تم نصیحت پکڑو. اور کیا چیزیں آتی ہیں اجازت میں؟ یعنی کہ طریقہ کیا ہوگا کسی کے گھر میں داخل ہونے کا؟ مثلا آپ امیجن کریں آپ کسی کے گھر جا رہے ہیں، کیا کریں گے؟ آپ گئے ہیں، بیل بجائیں گے کتنی دفعہ؟
3 دفعہ کا مطلب یہ کہ ایک ہی دفعہ ہاتھ رکھ کے اور اس کو ہٹائے بغیر 3 دفعہ پریس نہیں. ایک دفعہ ایک ناک یا ایک بیل کا بٹن پریس کر کے پھر تھوڑا سا انتظار، پھر دوسری دفعہ انتظار، اور تیسری دفعہ کے بعد تھوڑا سا انتظار کر کے چلے جائیں. اس کے بعد اگر یعنی کہ بیل کی، دوسرے نے دروازہ کھولا، کہاں کھڑے ہوں گے؟ سائڈ پر کھڑے ہوں گے، اندر نہیں جھانکیں گے اور نہ ہی کوشش کریں گے ادھر ادھر دیکھنے کی. پھر کیا بولیں گے؟ السلام علیکم اور نام اور اجازت، کیا میں داخل ہو جاؤں؟ عام طور پہ کہتے ہیں نا، بہت سے لوگ کہتے ہیں آ سکتے ہیں ہم، یہ جملہ بولا جاتا ہے نا، ہم آ سکتے ہیں. اور کیا چیز؟ مہذب الفاظ کا استعمال، غیر مہذب الفاظ سے بچنا. اور اگر کوئی اندر نہیں، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، جو اجازت دینے والا ہو، فَلَا تَدْخُلُوهَا. کیوں؟ وائے؟ اس سے بھی مشکل ہو سکتی. اچھا، بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے آپ کسی کے گھر گئے، خاتون ہیں آپ اور خاتون سے ملنا ہے آپ کو، وہ نہیں ہے، ان کے شوہر اکیلے گھر میں، اب کیا کریں گی آپ؟ واپس اندر نہیں جائیں گی. کیوں؟ اس سے آپ کی اپنی عزت پر اور آپ کے اپنے تعلقات پر کیا ہو سکتا ہے؟ حرف آ سکتا ہے. مثلا آپ اندر چلے گئے اور 5-10 منٹ بیٹھ کے باہر نکلے، اتنے باہر نکلے، دوست اندر آ رہی ہیں، وہ دیکھے اچھا تم میری غیر موجودگی میں میرے گھر سے نکل رہی ہو. اب اس سے آپ دیکھیں کس قدر خرابی ہو سکتی. تو ایسی جگہوں پر کہ جب پتا ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ سارے گھر والوں سے نہیں ملنا چاہتے، آپ کسی ایک سے ملنے جا رہے ہیں، اور جس سے آپ ملنے جا رہے ہیں وہ گھر پر ہی نہیں. مثلا گھر میں بیٹا ہے، بیٹی ہے، یا سب کے اپنے اپنے دوست ہوتے ہیں. اب بعض اوقات جس سے کوئی ملنے آیا وہ گھر نہیں، اب وہ آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اب نہ آپ اپنا کام کرنے کے، نہ وہ جا رہے ہیں، نہ اٹھ رہے ہیں، نہ آپ، تو اس سے بھی کئی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں. وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ. هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ، زیادہ پاکیزہ ہے. پاکیزہ کیوں کہا گیا اس کو؟ پاکیزہ کیوں ہے یہ؟ مثلا آپ خاتون خانہ سے ملنے گئی، خاتون خانہ گھر پر نہیں، صرف صاحب ہیں، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ وہ ہیں یا نہیں یا کب آئیں گے. انہوں نے کہا جی آپ اس وقت، انہیں آفر نہیں کیا بیٹھنے کو یا اندر آنے کو، یہ صرف یہ کہہ دیا کہ گھر پر نہیں ہے. تو یہ زیادہ پاکیزہ ہے نا کہ انسان واپس چلا جائے، کیونکہ اس سے انسان کی عزت زیادہ محفوظ رہے گی. واللہ بما تعملون علیم. اور پھر پبلک پلیسز پہ جانے کا طریقہ بتایا گیا. اور یہاں کسی اور نے ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ بعض اوقات کوئی نیا گھر خریدتا ہے یا کچھ لوگ جیسے قرآن خوانی وغیرہ عام طور پہ کراتے ہیں، تو جو لوگ آتے ہیں یعنی مہمان کے طور پر، ان کا کیا مطالبہ ہوتا ہے؟ گھر کا ٹور کرایا جائے. جی. اور اس ٹور میں پھر کیا ہوتا ہے؟ جی، کلازٹس اور کبرڈز اور ہر چیز پھر کھول کے اور واش رومز تک کے، تو اس سے بھی بعض اوقات خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. جی، گھر دکھانے کے لیے تو پھر ہم سجاتے ہیں اور بناتے ہیں، کیونکہ اور تو کوئی کام ہے کوئی نہیں. جی انہوں نے بہت اہم بات بتائی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کے گھر میں گئے ہیں 1 گھنٹے کے لیے وزٹ کرنے کے لیے، تو آپ آؤٹ روم یوز کرنے کے بجائے آپ یہ مطالبہ کریں کہ مجھے آپ کے بیڈ روم کا ہی واش روم یوز کرنا ہے، تو یہ بھی ناجائز بات ہے. پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جیسے کوئی رشتے دار ہوتے ہیں، جیسے دیورانی جٹھانی ہے مثلا، اب کیا ہے کہ وہ آئے آپ کے گھر میں، انہوں نے دیکھا آپ کے گھر کوئی نئی چیز رکھی ہوئی تھی، اب وہ واپس گئے، شوہر کی شامت آ گئی کہ انہوں نے تو یہ خرید لیا ہے اور آپ نے مجھے یہ لے کر نہیں دیا. یا یہ ہے کہ پھر اور اسی طرح کے رشتے ہو سکتے، بہنوں کے ہو سکتے ہیں، ایک بہن دوسرے کے ہاں گئی، اچھا کیا کیا لیا ہوا تم نے، تمہارے شوہر نے تمہیں کیا گفٹ دیا، پھر گھر جا کے شور مچا دیا کہ بہن کے شوہر نے تو یہ کچھ کیا اور آپ تو میرے لیے کچھ کرتے ہی نہیں ہیں. تو اس سے یہ ہے کہ بعض اوقات تعلقات میں خرابیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور ان خرابیوں سے ہمارا اپنا ہی سکون برباد ہوتا ہے. اگر ہم اپنی حدود کو پہچانتے ہیں اور اپنی ضروریات اور اپنے مقام کو، تو اس میں ہمارا ہی بھلا ہے اور ہماری ہی بہتری ہے. اللہ تعالیٰ دراصل ہمیں مشکل سے بچانا چاہتے ہیں. اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.